اسلام کی بہار بہار شریعت۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام آئیڈیاز بہار شریعت۔ الحمدللہ یہ خاص پروگرام ہے، اسپیشل پروگرام ہے۔ جی ہاں، یہ حج تربیتی نشست ہے اور ہماری یہ چاہت تھی کہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا پروگرام پیش کیا جائے کہ دنیا بھر سے جو اردو بولنے والے، سمجھنے والے، سننے والے حجاج کرام جو حج کے لیے سفر اختیار کر رہے ہیں، بالخصوص وہ اور بالعموم ہم سب الحمدللہ اس نشست سے فائدہ اٹھا سکیں کہ کس طرح حج کی ادائیگی ہوتی ہے، کیا اس کے ارکان ہیں، کیا اس کے مناسک ہیں، کن کن مقامات پر جا کر کیا کیا پڑھنا ہے، کیا احتیاطیں کرنی ہیں، کیا انداز ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا اس انداز کو کس طرح اختیار کرنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کو کس طرح ادا کرنا ہے اور اس کی برکتیں پانی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ اہتمام کیا، اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو نے حج تربیت نشست کا اہتمام کیا اور اس خوبصورت پروگرام کو ڈیزائن کیا۔ آج ہم جانیں گے حج کے حوالے سے وہ ساری باتیں کہ جو سفر سے متعلق ضروری ہوتی ہیں، تمام ارکان کے حوالے سے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ایک وہ عالم دین کہ جو ماشاءاللہ دیگر عنوانات پر اور دیگر ٹاپکس پر تو بہت خوبصورت کلام کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت پیارا آپ کا انداز ہے، مگر حج کے عنوان پر آپ اسپیشلسٹ تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت ماشاءاللہ کس طرح جو حج کے مسائل ہیں ان پر گرفت رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں الحمدللہ، اور لوگوں کو بتاتے ہیں جو مسائل وہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی کیوں نہ آج ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ہماری خوش نصیبی ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا احمد رضا امجدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خاص طور پر حج تربیتی نشست کے حوالے سے ہمیں وقت دیا، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ آج حج سے متعلق باتیں ہوں گی، اور وہاں جو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری ادائیں ہیں، ظاہر بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی سب سے خوبصورت انداز سے جو پیروی فرمائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے محبوب نے فرمائی، اور ان کی اداؤں سے الحمدللہ پھر فیضیاب ہو کر قیامت تک آنے والی جو امت ہے وہ الحمدللہ ان اداؤں کو اپناتی ہے، اور اللہ کے حکم پر بھی عمل ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا علامہ صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حج کی فضیلت کے حوالے سے آپ کچھ کلام فرمائیے، اور پھر ابتداءً حج کی اقسام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بتائیں، پھر ہم مزید آگے کا سفر کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ حافظ صاحب، ہم نے جب آپ ہی کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ عمرے کی ادائیگی کو ذکر کیا تو اس میں ہم نے سر دست حج کے حوالے سے بھی گفتگو کی، جی، لیکن ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے اور آپ کی ٹیم کے لیے سعادت ہے کہ وہ عمرے کے ساتھ اب ایک علیحدہ سے مکمل حج تربیتی نشست کا وہ اہتمام کر رہے ہیں، الحمدللہ، اور یہ بہت خوشائن بات ہے کہ آپ کی انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے اللہ نے چاہا تو ہزاروں سے زیادہ افراد اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ انشاءاللہ آسان انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کو سیکھیں گے، اور امید ہے کہ جب وہ حج پہ جائیں گے تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے سبحان اللہ۔ تو علامہ صاحب یہ بھی ابتداءً فرما دیجئے کہ ویسے بندہ حج پر چلا جائے کچھ دیکھ کر اور پھر تیار کر کے، یعنی کہ علم دین حاصل کر کے حج کی تربیت لے کر جائے، اس میں فرق کیا ہے تاکہ اور لوگوں کی توجہ بھی بڑھے گی اور کنسنٹریشن بھی بڑھے گا سننے میں انشاءاللہ؟ حافظ صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سفر ایک ذوق اور شوق سے تعلق رکھتا ہے، زبردستی تو ہے نہیں، صحیح، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ سے یہ صاحب استطاعت پر یہ فرض ہے۔ تو جب بندہ اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے قدموں کو بڑھاتا ہے نا، تو اسے واقعی اس کی ظاہری اور باطنی جتنے بھی معاملات ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے، صحیح، اور اگر جانتے ہوئے انشاءاللہ اور تربیت کے ساتھ حج ادا کریں گے، اس حج کی بات اپنی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم نے نہ جانا تھوڑی سستی کی
اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے قافلے میں جا رہے ہو ہی جائے گا، تو پھر وہاں آزمائش بھی ہوتی ہے اور بندہ جو ہے نا وہ شک کے اندر بھی مبتلا رہتا ہے اور پھر اس سے ذوق بھی کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ شریعت کے مطابق مسائل کو اچھی طرح جان لیتے ہیں نا، تو آپ جب بھی ارکان کی ادائیگی کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، پھر اس میں آپ کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو معلومات نہیں ہوتی تو دل بھی شک میں رہتا ہے اور پھر اس سے قبولیت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ صاحب، حج کی فضیلت، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں اس عظیم فرض کی ادائیگی کی فضیلت کو ذکر کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حج ادا کیا جیسے ادا کرنے کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کی ادائیگی ادا کرتا ہے۔ سبحان اور پھر فرمائیں کہ حدیث پاک میں بات موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، حاجی قیامت کے دن 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اندازہ اکبر، لگائیں، سبحان قیامت اللہ، کے دن اللہ اکبر، جہاں پوری کائنات کو اپنی فکر ہوگی، اپنی فکر ہو، اور ہے ہی وہ قیامت کا دن، ہوگی ہی قیامت، اس میں اللہ تبارک و تعالی حجاج کرام کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ ایک ایک حاجی 400 افراد کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ لیکن واہ ایسے حج ادا کرنا ہے جیسے حج ادا کرنے کا حق ہے، واہ، یہ شرائط ضروری ہیں۔ فرمایا وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس پر 70 مرتبہ رحمت کی نظر کرتا ہے اسے حج پہ بلاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اس پر غور تو کریں، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، جسے اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق 70 مرتبہ محبت سے دیکھے اسے حج کا بلاوا ملتا ہے۔ تو یہ خوش نصیب ہیں جو انشاءاللہ اس سال، اور کئی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو ہر سال ایک سال چھوڑ کے ایک سال وہ ماشاءاللہ حج کے سفر پر جاتے رہتے ہیں۔ خود ہمارے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں موجود ہے، کم و بیش آپ نے 45 مرتبہ حج ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ تو میں آپ کی ٹرانسمیشن سے یہ بھی کہوں گا کہ جسے اللہ رب العالمین استطاعت دے وہ حج کے سفر پر ضرور روانہ ہو۔ سبحان اور اللہ، ایک بات اور عرض کروں حافظ صاحب کہ ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو استطاعت کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود وہ حج کے سفر پر نہیں جاتے، اور اب تک انہوں نے فرض حج ادا نہیں کیا۔ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر، من استطاع الیہ سبیلا، صحیح، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم کی طرف راستے پر قادر ہو، اس طرف چلنے کا اس کے پاس اختیار ہو، استطاعت ہو، طاقت ہو، تو پھر اگر وہ اس میں سستی کرتا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ پھر وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ارے یار، تو آپ کی ٹرانسمیشن سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ ابھی رمضان شریف میں مکمل عمرہ کر کر آئیں تو ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، پہلے وہ کرنا ہے، چاہے بہن ہو یا بھائی ہو میرے، اگر وہ اس میں سستی کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اللہ اور اکبر، پھر حضور کے فرمان پر غور کریں۔ اس کی روشنی میں صوفیہ نے لکھا کہ ہو سکتا ہے جان بوجھ کر حج کی فرض کی ادائیگی میں جو سستی کرتا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ اللہ تو یہ اکبر، ضروری ہے معاملہ۔ اللہ اکبر، ہزاروں لوگ اس میں سستی کرتے ہیں، پیسے موجود ہیں، عمرہ کر کے میں آیا ہوں، آپ 1,00,000 مرتبہ بھی عمرہ کر لیں وہ نفل ہی ہے۔ جو حج اللہ کی بارگاہ سے ایک مرتبہ کم از کم جو استطاعت رکھنے والے پر فرض ہے، میری بہنیں ہوں، گولڈ موجود ہے، وہ گولڈ بیچ کر بھی حج ادا کریں اللہ اگر ان کے پاس استطاعت ہے، صحت ہے۔ اور جو میرے بھائی ہیں جن کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ حج پہ جا سکتے ہیں، قرض وغیرہ کی صورت نہیں، فرض ہو چکا ہے حج، شرائط پائی گئی ہیں، تو مہربانی کر کے وہ اسی سال جہاں بھی ہو وہ فارم فوراً جمع کرائیں اور اپنے آپ کو حج کے لیے ضرور تیار کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہ رکن ادا کریں گے تو مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی ابتدائی طور پر آپ نے حج کی فضیلت کے حوالے سے علامہ صاحب نے بہت کمال کی گفتگو فرمائی ہے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حج کی اقسام کتنی ہیں؟ ہم نے ماشاءاللہ عمرے کی نشست کے اندر بھی اس کو ذکر کیا تھا، لیکن اچھا ہے کہ ایک ربط قائم ہو جائے۔ تو حافظ صاحب یاد رکھیں کہ حج کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ صحیح، یعنی لوگ
تین قسم کے حج ادا کرتے ہیں اور اب تک کرتے چلے آئے ہیں. صحیح. ایک ہے حج افراد. ٹھیک ہے، یہ مفرد سے افراد ہے. صحیح. یعنی صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا حج کے ایام میں. صحیح. اس کو ٹھیک ہے، تو صرف اور صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، اس میں عمرے کا کوئی سلسلہ نہ ہو تو یہ حج افراد کہلاتا ہے. بہت آسان. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. حج تمتع یہ وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں حاجی سب سے پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے، ٹھیک ہے. پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق تقصیر کروانے کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور پھر حرم شریف ہی کے اندر وہ قیام کرتا ہے، وہیں پر موجود ہوتا ہے، مکے میں مدینے میں موجود ہوتا ہے. اور پھر جیسے ہی حج کے باقاعدہ ارکان کے جب ایام شروع ہو جاتے ہیں 8 ذی الحجہ، اس وقت وہ وہیں پر احرام باندھتا ہے حج کا. پھر صحیح. تو ایک سفر میں جو 2 فائدے اٹھا لے اس کو تمتع کہتے ہیں. واہ واہ. نفع اٹھانا. سبحان اللہ. مراد ایک ہی سفر میں ہم چلے تو فلائٹس اگر شروع میں ہیں، ٹھیک ہے، ابھی حج کے باقاعدہ وقوف عرفہ میں 20 دن باقی ہیں، 10 دن باقی ہیں، 30 دن باقی ہیں، تو عام طور پر پھر بندہ سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، اتار دیتا ہے، پھر وہ حج کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے. حج ہوگا، مدینہ شریف چلا جاتا ہے، مکۃ المکرمہ میں موجود ہوتا ہے. پھر جیسے ہی 7 ذی الحجہ 8 ذی الحجہ کے ایام قریب آ جاتے ہیں، پھر وہ حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے. تو فرمایا یہ تمتع، سفر ایک ہی ہے، فائدے 2 اٹھا لیے، عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا. اور ایک ہے حج قران. اس میں ابتدائی طور پر یہ حاجی عمرہ اور حج دونوں کی نیت کے ساتھ وہ ایک ہی احرام باندھ لیتا ہے. یعنی جب گھر سے چلتا ہے تو اسی وقت وہ یہ دونوں نیت شامل کرتا ہے. اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما. اے اللہ، میں نے اسی وقت حج کا بھی ارادہ کیا اور عمرے کا بھی ارادہ کیا. تو جو قارن ہوتا ہے حج قران کرنے والا، اس کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے سعادت ملتی ہے کہ وہ ایک ہی احرام کے ساتھ 2 عظیم عبادتیں بجا لاتا ہے. سب سے پہلے وہ حرم پاک میں جا کر عمرہ مکمل ادا کرتا ہے، پھر وہ احرام اتارتا نہیں کیونکہ اس نے دونوں نیت کے ساتھ ایک احرام باندھا ہے، ملا لیا ہے عمرے اور حج کو، اسی لیے قران ہو گئے، مل گئے ہیں دونوں، عمرہ اور حج دونوں ملا لیا اس نے. اب وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام ہی کی حالت میں رہتا ہے، حلق نہیں کرواتا، تقصیر نہیں کرتا، اور پھر وہ کہتا ہے آج کل پرسوں فوراً مجھے مینا کی طرف جانا ہے. تو پھر اس نے نیت تو پہلے ہی کر لی ہوتی ہے. پھر وہ مکمل طور پر حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب تمتع کرنے والا جب احرام کھولتا ہے تو اس وقت قران کرنے والا احرام کھولتا ہے. فرق یہ ہے کہ ایک ہی احرام میں اس نے عمرہ بھی ادا کیا، اسی احرام میں اس نے حج بھی ادا کیا، اور احناف کے نزدیک حج قران افضل ہے اور یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آپ نے بڑا اچھا ارشاد فرمایا حضرت کہ وہ دوبارہ سے اس کو نیت نہیں کرنی حج قران میں، وہ نیت پہلے ہی کر چکا ہے، وہ احرام کی پابندیوں میں ہی رہے گا. جی، عمرہ کرنے کے بعد ویسا ہی رہے گا، ایسے ہی رہے گا، اور حج کرنے کے بعد پھر وہ احرام سے فارغ ہوگا. قبلہ علامہ صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں، یہ ارشاد فرمائے گا کہ حج کی نیت، اب مثال حج تمتع اگر کر رہے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد وہ حج کے انتظار میں تھے، تو حج کی نیت کب ہوگی اور کہاں سے ہوگی اور کس طرح ہوگی؟ تینوں ارشاد فرمائے. جیسے ہم اپنے گھر سے چلے تھے تو ہم نے عمرے کے احرام میں حافظ صاحب جو کچھ خیالات ہم نے رکھے تھے، خیال کیے تھے کچھ، تو ایسے ہی حج کا احرام باندھنے سے پہلے حاجی ان چیزوں پہ نظر رکھے. عام طور پر وزیزیہ میں ہوتا ہے یا مکے میں موجود ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ جسم کے زائد بال اگر موجود ہیں تو وہ اس کو پھر کاٹ لے، اچھی طرح وہی غسل کرے، وہی جیسے عمرے کا احرام بندہ تھا نا، اسی طریقے سے یہ حج کے احرام کے اہتمام کو کرے. فرق یہ ہے کہ عمرے کے لیے وہ اپنے شہر سے نکلا تھا، اب وہ شہر مکہ میں موجود ہے، وہی اہتمام کرے گا، غسل کرے گا، اچھا احرام پہنے گا، اور سب معاملات وہی بجا لائے گا جو عمرے میں ہم نے مکمل طور پر ذکر کیے تھے. اب وہ حج کے ارادے کے ساتھ احرام باندھ لے گا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 7 ذی الحجہ اور 8ویں شب ہی کو معلم مینا کی طرف روانہ کر دیتا ہے. تو اگر آپ کا معلم آپ کو مینا کی طرف جلدی روانہ کر رہا ہے تو آپ کو 8ویں شب ہی ہوٹل کے اندر ہی عام طور پر موقع ملتا ہے حدود حرم کے اندر کہ آپ احرام باندھ لیں. تو پھر وہ جیسے مکمل طور پر صفائی کر چکا، غسل کر چکا، خوشبو نیت سے پہلے لگا چکا، احرام پر نیت سے پہلے خوشبو لگا چکا، سب کچھ کر چکا،
اس کے بعد حسب معمول وہ 2 نفل ادا کرے گا. ٹھیک ہے. 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر اپنے سر کو برہانہ کر دے گا. جو مرد حضرات ہیں ٹوپی اتار دیں گے, امامہ اتار دیں گے, اور اس کے بعد باقاعدہ عربی کلمات کے ساتھ وہ نیت کرے تو مستحب بھی ہے, سنت بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات ہیں. اور جب عربی نیت بھی کرے تو اس وقت اردو ترجمہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے, صرف وہ رٹا نہ لگے, اس کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہم انی ارید الحج, اے اللہ بے شک میں نے حج کا ارادہ کیا, فیسرہ لی, تو اس حج کو میرے لیے آسان کر دے, وتقبلہ منی, اور اس حج کو میری طرف سے قبول فرما. فرمایا وَأَعِنِّي عَلَيْهِ, اور اے اللہ اس کی ادائیگی میں تو میری مدد فرما. وَبَارِكْ لِي فِي, اور اس حج کو میرے لیے بابرکت فرما. نویت الحج, میں نے حج کی نیت کی. وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تعالی, اور میں نے اے اللہ تیرے لیے حج کا احرام باندھا. یہ عربی کے ساتھ ادا کر لے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ اپنی اپنی زبان کے اندر یہ نیت کر لے کہ اے اللہ میں نے اب حج کا احرام باندھا. یہ نیت کرنے کے بعد دعا کرے اور فوراً پھر تلبیہ پڑھے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کم از کم 3 مرتبہ اپنی زبان سے پڑھے. مرد حضرات تھوڑا آواز سے پڑھ لیں, زیادہ چلائیں نہ, اور عورتیں اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان کے کان سن لیں, غیر محرم تک ان کی آواز نہ جائے. یوں ماشاء اللہ مبارک ہو کہ آپ نے حج کا احرام باندھ لیا. سبحان اللہ. اور یہ بھی بہتر ہے کہ عربی میں 1 مرتبہ نیت کر لی اور پھر اردو میں بھی 1 مرتبہ کر لی. بس دل میں آپ کے پختہ ہونا ضروری ہے. عربی میں مستحب زبان سے دوہرا لیں, لیکن ایسا نہیں عربی میں ایک عالم دین یا آپ کو کوئی ذمہ دار ہے وہ پڑھا رہا ہے, آپ پیچھے پیچھے رٹے مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نیت دل میں ہو, اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں, سبحان اللہ, اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے جا رہا ہوں تیرے فضل سے مولا, کیفیت کے ساتھ, معنی پر توجہ, اور دعا بھی کرنا اللہ تو اس کو میرے لیے آسان بھی کر, صحیح, اس کو تو میرے لیے بابرکت بھی فرما, اس کی ادائیگی میں میری مدد بھی فرما. اور پھر تلبیہ پڑھیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے عمرے میں پڑھا تھا. اب عمرے کے اندر جب آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا تھا نیت کے بعد, تو جب آپ نے عمرے کا جب طواف شروع کرنا چاہا تو حجر اسود کا جو پہلا استلام تھا اس تک آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے. یہاں پر جب آپ یہ نیت کریں گے تو آپ کو منا کے اندر بھی, عرفات کے اندر بھی, مزدلفہ کے اندر بھی کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے. جب آپ 10 تاریخ عید کے دن انشاءاللہ جب آپ پہلے اور بڑے شیطان کو جب رمی کرنے کے لیے جائیں گے, اس کو پہلا کنکر مارتے ہی آپ تلبیہ روک دیں, وہاں تک تلبیہ پڑھنی ہے, وہاں تک پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. نیت کرنے سے لے کر بڑے شیطان کو جو پہلے دن رمی کرنی ہے اس تک آپ کو تلبیہ مسلسل پڑھنا. سبحان اللہ. یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ہم نے جو عمرے والا جو پروگرام کیا ہے, جو عمرے کی نشست ہم نے کی تھی تربیتی, اس کے اندر احرام کے جو مسائل ہیں اس پر ہم نے بہت تفصیلی علامہ صاحب نے کلام فرمایا ہے اور بہت زبردست انداز سے بیان ہوا ہے. تو میں چاہوں گا کہ احرام کے مسائل کو جاننے کے لیے, ویسے تو آپ لوگ عمرہ کر چکے ہوں گے, جب یہ حج کی تیاری چل رہی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ احرام کے مسائل آپ اس سے واقفیت ہو چکی ہوگی, پھر بھی جو دیکھنے والے ہیں ان کی آسانی کے لیے میں نے بتانا مناسب سمجھا کہ جو ہماری عمرے کی تربیتی نشست ہے اس میں احرام کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں, جو ضروری باتیں ہیں, وہ الحمدللہ یہاں ڈسکس ہو چکی ہیں. علامہ صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کیا نیت کرنے کے بعد, چاہے آپ نے ہوٹل میں نیت کی ہے, حدود حرم میں کی ہے, تو اب کیا حرم شریف میں جانا یعنی مسجد الحرام میں جانا ضروری ہے, جا سکتے ہیں, جانا چاہیے, کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ہمارا جو تجربہ ہے اب تک کے سفر کا, تو عام طور پر تو جو پاکستان اور ہندوستان سے جو سفر کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر جو ہے نا 99% وہ عزیزیہ میں ہوتے ہیں. صحیح. اور پھر وہاں پر رش کی وجہ سے جو بسیز کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی منقطع ہو جاتا ہے حکومت کی طرف سے, اور اگر ٹیکسی لے کر بھی جاتی ہے تو وہ بھی بہت دور اتارتی ہے. صحیح. اور بہت زیادہ حاجی مشقت میں پڑ جاتا ہے اور رش بہت ہوتا ہے. تو مناسب اور مستحب تو یہی ہے کہ آپ اگر کوشش کریں تو پھر آپ پہنچ جائیں مکہ المکرمہ میں, اندر حرم شریف میں. مکے میں تو ہیں, حدود حرم میں تو ہیں, لیکن آپ مسجد حرام میں پہنچ جائیں اگر پہنچ سکتے ہیں تو, اور 2 نفل وہاں ادا کریں. لیکن عام طور پر پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ دشواری ہے, رش بہت ہے اور آسانی نہیں ہے, مطلب تھک جائے بندہ شاید اگلے سفر کے لیے. جی تو اسی وجہ سے پھر آپ حرم کی حدود میں تو ہیں ماشاءاللہ, وہیں ہوٹل کے اندر نیت تو کامل ہو گئی نا, وہیں بالکل مکمل, وہیں پر آپ نیت کر لیں, وہیں نفل ادا کریں, اور پھر آپ نے حج کا سفر شروع کیا جیسے آپ کو معلم بیان کر رہا. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ تو آپ نے ابتداً نیت کے حوالے سے بڑی ہی پیاری گفتگو فرمائی ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں, عوام کی آسانی کے لیے یہ ارشاد فرما دیں کہ بیسیکلی حج کے ارکان کتنے ہیں, تاکہ ان کو پتہ لگے نا بھائی یہ ارکان ادا ہو گئے تو ہمارا حج تو ہو گیا. تو میں چاہوں گا پہلے جو ارکان ہیں وہ ارشاد فرما دیں.
دیکھیں ایک تو ہے احرام. احرام سے مراد کیا ہے؟ نیت کرنا. میں نے آپ کو پہلے نیت کرنا. 2 چادریں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, نیت کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا حج کے اندر جو ہے نا باقاعدہ وہ 2 ہی ارکان ہیں خاص طور پر جن کا کرنا ضروری ہے اور اس کے بغیر حج ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے وقوف عرفہ, صحیح, اور ایک ہے طواف زیارت. طواف زیارت. جس نے وقوف عرفہ کر لیا حالت احرام میں, وقوف عرفہ کب؟ 9 ذی الحجہ کو. صحیح. ٹھیک ہے. ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک صحیح. اگر کوئی احرام کی حالت میں میدان عرفات میں پہنچ گیا تو وہ حاجی ہو گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا طواف زیارت, صحیح, جو 10 کو صبح صادق کے بعد سے جس کا وقت شروع ہوگا اور وہ ہوگا 12 کو مغرب تک. اچھا, یہ اس کا ٹائم ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ادا کرے گا طواف زیارت تو ادا ہو جائے گا, لیکن اس کو دم دینا پڑے گا. وہ آگے میں عرض کرتا ہوں. صحیح. تو یاد رکھیں کہ حج کے بنیادی طور پر یہ 3 ارکان ہیں. صحیح. ایک تو احرام میں نے آپ کو بتایا اصل مقصد نیت حج کی. ٹھیک ہے. دوسرا وقوف عرفہ, تیسرا طواف زیارت. بالکل ٹھیک. یہ ہیں بنیادی طور پر حج کے ارکان. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا علامہ صاحب کہ ہم نے نیت کر لی اپنے ہوٹل یعنی حدود حرم میں, جس ہوٹل میں ہم ہیں, چاہے وہ عزیزیہ میں ہو یا قریب میں ہو, وہاں سے نیت کرنے کے بعد اب ہم مینا کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے بتایا کہ 7 اور 8 کے درمیانی شب یعنی 8 ذی الحج 8ویں شب لگ جاتی ہے جب جو معلم ہوتا ہے وہ بسوں کے ذریعے مینا روانہ کرتا ہے. تو مزید آگے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حافظ صاحب سنت مبارکہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو آپ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد پھر مینا کی طرف روانہ. سنت مبارکہ یہ. لیکن جو ہے نا معلمین کی یا مجبوری ہوتی ہے, وہاں کے انتظامی معاملات ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ رات ہی میں حجاج کرام کو بسوں کے ذریعے پیدل کسی بھی صورت میں کہتے ہیں کہ وہ ان کے خیمے تک پہنچائیں. تو اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے, آپ راتوں رات ہی چلے جائیں. صحیح. اور اگر آپ نے ہوٹل وغیرہ سے اپنا خیمہ اچھے طریقے سے دیکھ لیا تو پھر آپ اپنے معلم کو کہہ سکتے ہیں کہ میں صبح فجر کے بعد آ جاؤں گا, تو آپ کو سنت کا بھی اجر ملے گا. اور جب آپ 8 تاریخ کو حافظ صاحب جب پہنچیں گے مینا میں, ٹھیک ہے, صبح, تو وہاں پر اب آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی جو سنت مبارکہ ہے. صحیح. 8 کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 کی فجر تک یہ 5 نمازیں مینا کے میدان میں ادا کرنی سنت مبارک ہے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ صبح نکلیں سنت کے مطابق. ٹھیک ہے. اور جب آپ مینا کے میدان میں داخل ہوں اور مینا جب آپ کو نظر آئے اور قدم رکھیں تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا یہ مینا ہے, اس میں جو تو نے اپنے اولیاء پر احسانات فرمائے تھے وہ مجھ پہ فرما دے. تو جو تیرے اولیاء پر کرم ہے وہ مجھ پہ کرم ہو جائے. صحیح. پھر مینا کے اندر آپ کو سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنی ہے, تلبیہ آپ کا جاری و ساری ہے, درود پاک کا سلسلہ جاری ہے. صحیح. اور آپ کی ٹرانسمیشن سے اگر میں ایک بات عرض کروں, ایسے خوش نصیب افراد کو میں جانتا ہوں اور تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے تو اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں کہ جو حج کے جو ایام ہیں نا 8, 9, 10, 11 اور 12 یہ 5 دن حافظ صاحب آپ مکمل قرآن پڑھ سکتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, بہت پیاری بات بتائی آپ نے. میں ایک بات عرض کروں کہ ایک قرآن پاک آپ مکۃ المکرمہ میں ختم کر سکتے ہیں, 1 سے زائد بھی کر سکتے ہیں, 20 دن موجود ہیں. ایک آپ صرف اور صرف ان 5 دنوں میں کر سکتے ہیں. اتنا موقع ہوتا ہے, کوئی کام نہیں ہے آپ کو. اور ایک جب آپ مدینہ پاک جائیں گے تو یہ سفر پہ 3 قرآن بھی آپ کے مکمل ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کچھ ٹارگٹ سیٹ کریں گے تو آپ خود مصروف بھی رہیں گے اچھے کاموں میں, وہ فضول کاموں سے بچ بھی جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ کی ٹرانسمیشن کے تھرو بات کروں کہ ہم نے بھی دیکھا, آپ بھی ماشاءاللہ سفر کر چکے ہیں کہ مینا میں جب ہم خیمے میں داخل ہوتے ہیں نا تو ایک تو بستر کی سب کو فکر ہوتی ہے, چلے بستر آپ کو مل گیا. دوسرا میرا موبائل چارج ہو جائے, آپ غور کریں کہ وہ نیٹ استعمال کرنا ہے نا, کام تو کوئی ہے نہیں. اب تو ہم بیٹھے ہوئے مینا کے اندر, مینا میں تو کوئی کام نہیں ہے. وہ مولانا صاحب نے نماز پڑھا دی, ہم نے پڑھ لی. اب تو ہم سیکھ چکے ہیں, اب مینا کے اندر ہم صرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب وہ موبائل پہ جو ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمیں آج کی سعادت ملی ہے, اور پھر پوری دنیا کو ہم جو ہے ویڈیو کال کر کے مینا کے میدانات بھی دکھا رہے ہیں اور خیمے بھی دکھا رہے ہیں. تو آپ کو ظاہر سی بات ہے بیٹری تو چاہیے, کیونکہ موبائل آپ اتنا یوز کرنے کو کوئی کام نہیں, ویلوگ بنانا ہے وہاں کا. اور حافظ صاحب اگر آپ نے اپنا یہ ذہن بنا لیا نا کہ مجھے یار ان 5 دنوں میں پورا قرآن پڑھنا ہے, آپ مصروف ہو جائیں گے.
سبحان اللہ. آپ یہ ذہن بنا لیں کہ یار ان 5 دنوں میں مجھے کم از کم 25,000 مرتبہ نبی پاک پہ درود پاک پڑھنے. سبحان اللہ. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، اور نہیں تو پھر ٹھیک ہے. اور یہ میں یاد رکھیں، آپ کی ٹرانسمیشن سے تھرو عرض کروں کہ جو خوش نصیب حج پہ جا رہے ہیں وہ یاد رکھیں یہ لمحہ زندگی میں بار بار نہیں آتا. اللہ یہ اکبر. لفاظی نہیں، یہ حقیقت. اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے ایک مرتبہ یہ لمحات لکھے گئے. ہم تو نہیں جانتے نا کہ کتنی مرتبہ ہماری روح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ندا دینے کے بعد جواب دیا تھا لبیک کا. جس نے جتنی مرتبہ جواب دیا تھا مفسرین فرماتے وہ اتنی مرتبہ حج پہ جائے گا. ہمیں تو نہیں پتا. تو ہو سکتا ہے کسی کا ایک ہی بار سفر ہو، اور ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو ایک ہی بار گئے، اور لاکھوں ایسے ہیں جو ایک بار بھی نہیں جا سکے. اللہ. تو یار آپ اور میں پہنچ گئے ہیں، تو پھر یہ ویڈیو کال اور موبائل میرا چارج ہو جائے، آپ دیکھیں گے وہ 3 پن کے ذریعے کو اوپر چڑھ رہا ہے کہ میرا موبائل چارج ہو جائے، اس کی فکر لگی ہے. اتنا یوز کریں کہ آپ کی فیملی اگر بالفرض آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ انہیں کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ میں مینا میں پہنچ گیا، الحمدللہ بہت اچھی سہولت ہے. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو یہاں بلائے، آپ میرے لیے وہاں دعا کریں کہ اللہ میرے حج کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 30 سیکنڈ 1 منٹ میں بات ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو بتانا ہے کہ فقیر کو حج کی سعادت ملی ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ کو ٹائم چاہیے. واللہ اس پر میں ایک عرض کریے جو 5 ایام ہے نا، اس میں یہ ذہن بنا لیں آپ کے ناظرین، ہم سب اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے ماشاء کہ اللہ. ہمیں پورا قرآن پڑھنا ہے. بہت خوبصورت بہت فکر ٹائم دے ہے رہے آپ کے پاس، حافظ ماشاء صاحب اللہ. ٹائم ہے. کیا کرنا ہے؟ مینا میں 5 نمازیں پڑھنی، اس کے بعد آپ فارغ ہیں. آپ قرآن پڑھیں نا. آپ جس اہل سنت کے عالم دین کے ساتھ آپ شامل ہیں ماشاءاللہ، ان کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھ لینا. یہ موقع ہے نا. یعنی حج کو اس کی روح کے ساتھ ادا کیا جائے. بس آپ نے نہیں چھوڑ دی. اب وہ علامہ صاحب بھی آپ کو عام طور پر آپ کے شہر میں فارغ نہیں ملیں گے، اور آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا، کام کاج میں لگیں. یہ ایام ہے نا، سیکھ لو نا. حج سیکھ لیا، کچھ اور سیکھ لو. جو کاروبار کے تھے اس کے مسائل سیکھ لو. شادی شدہ ہیں تو نکاح کے معاملے یہ سیکھ لو. اور علم دین سیکھنا حافظ صاحب سب سے بڑی نیکی ہے. کمال. ایک تو حج کیا عظیم عبادت کے، اس میں کمال یہ کر رہے ہیں کہ آپ علم دین سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہے. نفل پڑھنے سے افضل ہے آپ علم دین کی بات سیکھیں. تو جو عالم دین ساتھ ہیں آرام کا ضرور خیال رکھیں، لیکن وہ بیٹھے ہیں نارملی، آپ ان کے پاس چلے جائیں، نشست کے علاوہ چلے جائیں. اور گفتگو اور ادھر ادھر کی اور معذرت کے ساتھ حکومت میں کیا ہو رہا ہے، اپوزیشن میں کیا ہو رہا ہے، ان باتوں کو چھوڑ دیں. حج کے ایام میں آپ اس کی فکر کریں کہ آپ کو قبر، آخرت، جو آپ کے دنیاوی معاملات، دینی معاملات، نکاح کے معاملات، بزنس کے معاملات، کاروباری معاملات، فرض علوم اس کو سیکھ لینا. ٹائم ہے آپ کے پاس. ویسے بہت خوبصورت آپ نے حضرت یہ فکر دی، یقین مانے. آپ تجربہ مجھے بتائیں، مینا میں ٹائم نہیں ہوتا. ٹائم ہی ٹائم ہے حضرت. آپ بتاؤ کیا کام ہے وہاں ٹائم نہیں تو پھر کہاں ٹائم ہے؟ کہاں ٹائم ہے؟ پورے سفر پہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ایک تو ٹائم بھی حضرت، اور پھر بندہ جس لباس میں ہے، جس نیت سے نکلا ہوا ہے، یعنی تمام چیزیں اس کے حق میں ہیں یہ سارا سیکھنے کے لیے. اور آپ بتائیں، میں جو موبائل چارج کی بات کروں، آپ کا تجربہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ایسا ہے کہ جھگڑے ہو جاتے ہیں اس بات پر، اس پہ جھگڑو کہ میری باری ہے کہ میری باری ہے. ابھی تک موبائل نکال ہی نہیں رہے. یار بھائی تیرا چارجر ہلکا ہو، ہم کیا کریں؟ ہاں، اس پہ اگر جھگڑا کر رہے ہیں ہم سیریس، تو پاور بینک بھی آپ نے ختم کر دیا چارج کر کر کے، وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ آپ کو پوری دنیا کو دکھانا ہے. تو اس سلسلے کو اگر ہم چھوڑیں گے نا، وقت ہے. اور آپ اس پہ حافظ صاحب غور کریں، کوئی 18 دن کے پیکیج میں جا رہا ہے، کوئی 30 دن کے، کوئی 35 دن کے جنرلی پیکیج میں جو جا رہے ہیں، تو ان کے پاس وہاں تو ٹائم ہے نا، وہاں تو کاروبار نہیں کرنا. اب آپ کی مرضی کہ آپ ٹائم کو کیسے کر دیں. اور میں پھر عرض کروں گا، ہو سکتا ہے یہ آپ کا آخری سفر ہے زندگی کا. اللہ ہو سکتا ہے یہ آخری مرتبہ آپ یہ مینا کی زیارتیں کر رہے ہیں. یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں ہر سال آ سکتا ہوں. اچھا زندہ ہی نہ رہو تو کیسے آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس لائسنس بھی ہے، کوٹا بھی ہے، سب کچھ ہے. کورونا نہیں آیا تھا تو تڑپ گئے تھے نا. تو کوئی بھی وجہ بنی. اچھا ہم دنیا میں ہی نہ رہے پھر تو یہ موقع ہے نا. مینا کی وادیوں میں تصور کریں کہ اللہ کے محبوب یہاں جلوہ کر رہے ہیں. اور یہ پتہ آپ کو، مینا ہے بھی حدود حرم میں. اللہ. عرفات حدود حرم کے باہر ہے، مینا ہے بھی حدود حرم میں. یہاں پر نیکی بھی 1 لاکھ ہے. اچھا، ایک نیکی 1 لاکھ، 1 لاکھ کے برابر ہے. حدود حرم ہے نا. تو پھر مینا میں ٹائم کیوں ہے یار؟ کوئی کام ہی نہیں کرنے. تو گناہ بھی 1 ہی لاکھ ہوتا ہے یا گناہ 1 کا 1 ہے؟ حرم میں 1 لاکھ گناہ ہے. اللہ. وہ مدینہ شریف کا سفر ہم کریں گے بھی تو اس پہ بات کروں گا کہ وہاں رحمت ہے تو 1 گناہ ہے، لیکن یا حدود حرم میں 1 نیکی 1 لاکھ ہے تو گناہ بھی 1 لاکھ ہے. اللہ. 1 لاکھ گناہ ہے. اور ہم دیکھیں حافظ صاحب، زیادہ باتیں کریں گے نا تو زیادہ غلطیاں کرنا جو ہے نا، مطلب چانسز بڑھ جاتے ہیں. جو زیادہ باتیں کرتا ہے نا اس سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو پڑھے نا، علماء سے سیکھیں. سکھائیں نہیں، سیکھیں. آپ ادھر نہیں جا رہے کہ آپ نے کیا تجربہ کیا اور آپ نے کیا گل کھیلا زندگی کے اندر، وہ کوئی نہیں پوچھ رہا آپ سے اس وقت. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر تو جیسے ہوتا ہے نا کہ عالم دین ایک ہی ہے خیمے میں، اور بعض اوقات اویلیبل نہیں ہوتے یا وہ اجتماعی تربیت میں لگے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی آپ 1-2 کتابیں پیاری سی ساتھ لے کر جائیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی زندگی میں نہیں پڑھی. پڑھ لو یار, کتنا خوبصورت موقع ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. کتنا موقع, قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو, سیرت پڑھنا شروع کر دو, درود پاک کا پڑھنا. مطلب یہ آپ کے پاس وقت ہے. صحیح. اور حافظ صاحب اگر ہم اس کو ضائع کر دیں گے تو پھر یہ افسوس ہوگا, اور یہ پھر یہ منا کے لمحات, یہ موقع پھر بار بار ہاتھ نہیں آتے. صحیح. اس لیے میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کام ہی نہیں. اچھا ایک ذہن یہ بنانا کہ مسجد نہیں ہے نا, منا مسجد نہیں ہے, ہمیں لیٹنا ہے آرام سے. آپ بالکل آرام کریں, 4 گھنٹے سوئیں, کون منع کر. پھر ایک ذہن بنائیں گے میں سونے کے لیے نہیں ہے یار, کب ٹائم جائے گا. نہیں نہیں نہیں, ایک ایک لمحے کو پکڑ کے رکھے کہ یار ابھی تو میں نے زور پڑی, ابھی اثر ہو گئی. یہ تھوڑی جلدی دن گزارنے, جلدی حرام اترے. نہیں بھائی, یہ رک کے گزرے ایام. ان ایام کے لیے تو میں نے زندگی گزاری, میں بڑھا ہو گیا, میں بوڑھا ہو گیا انہی ایام کے لیے. اور رب نے مجھے بولا رب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے 2 دن گزر جائے میرے. نہ یا اللہ یہ 2 دن نہ گزرے, اس میں تو اتنی برکت ڈال دے کہ میں انہی دنوں کے اندر اپنے آپ کو منور کرتا رہوں اور اپنی روح کو میں لطیف کرتا رہوں. یہی تو ایام ہے جس میں تیری رحمتیں چھماچھم برس رہی ہیں. اور میں 2 چادروں کے ساتھ اپنے کفن کا تصور کر کے موجود ہوں کہ آج تو میں یہ سفر کر رہا ہوں جس میں صرف تیری ذات کا تصور ہے, تیرے محبوب کی ذات کا تصور ہے. پھر موت کے بعد وہ میرا سفر شروع ہوگا 2 چادروں کے ساتھ جس میں تیرا دیدار بھی ہے, تیرے محبوب کے جلوے بھی. کیا کہنے ہیں علامہ صاحب, تھوڑا ذہن بنانا. بلکہ مجھے آپ کی بات سے معذرت قطع کلامی کے لیے یاد آیا کہ کوئی دنیا میں کوئی بندہ جاتا ہے فلاں ملک جا رہا ہوں فیملی کو لے کر گھومنے کے لیے, تو 5 دن کا ہوتا ہے, وہ بولتا ہے یار تھوڑا بس یہ اس میں ذرا ٹائم مل جائے ہمیں نا, یہ کیسے جلدی سے وقت گزر نہیں جائے کیونکہ مزہ آ رہا ہے. یعنی آپ خود دیکھیں کہ یار آپ کو اگر لذت نہیں مل رہی تو دل پہ کتنا زنگ و میل چڑھا ہوا ہے کہ آپ احرام میں ہونے کے باوجود حج کے لیے نکلے, اس کے باوجود بھی آپ چاہ رہے ہیں جلدی وقت گزر جائے. اور فون پہ لگے یار, میں بار بار ریپیٹ, تیسری مرتبہ ریپیٹ کروں, حافظ صاحب خون جلتا ہے, دیکھا ہے, ہم نہیں روکتے پھر لوگوں کو. اچھا پھر آپ کو جو بستر ملا ہے نا, وہ بستر آپ کی قبر یاد دلا رہا ہے. اتنا ہی ہے تقریباً. جی اتنا ہی ہے. تو یہاں تو ابھی آپ نے اس کو دھکا مارے, اس کو دھکا مارا, وہ وضو کے لیے گیا, وہ سونے گیا, تو آپ نے اس پہ قبضہ کر لیا. قبر تو اتنی ہے. ہاں یہ بستر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تو مقبول ہو گیا تو یہ چھوٹی سی قبر پھر تاحد دینے کا کشاد اور وسیع ہو جائے. سبحان اللہ. تو آپ کی مطلب نسبت سے میں عرض کروں گا اس پروگرام کی وساطت سے کہ شیڈول بنائے, شیڈول بنا لیں یار. منا آپ سوئے منع نہیں کر, وہ کھانے پینے پہ ایام میں تھوڑا کنٹرول رکھے. یہ نہیں ہر چیز لنگر آ رہا ہے تو آپ کھاتے ہی جائیں, تاکہ وضو واش روم کی لائنوں میں کم لگے, ٹائم آپ کا کم بچے. آپ سوئیں منع نہیں کہ سونا بھی عبادت ہے. عبادت جتنا پڑھ سکتے پڑھیں, دعا کریں, آپ بیٹھے رہیں, پتہ چلے, کیونکہ ہمیں اللہ کو منانا ہے نا. پکنک پہ تو نہیں گئے ہم, اللہ روزے بھی رکھتے ہیں لوگ, اس میں روزے بھی. عرفات والے دن حاجی کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے. منا میں رکھ لیں, منا میں رکھ سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. وہی جیسے آپ نے کہا نا تھوڑا کھانے پینے پہ بالکل رکھ سکتے ہیں, رکھ لیں. بس میدان عرفات والے دن, اور پھر اس کے بعد جو 10, 11, 12, 13 وہ منع ہے. 8 کو چاہے تو رکھ لے, وہ الگ بات ہے. تو آپ اس پر توجہ دیں. حاجی جو ہے نا وہ اپنے آرام کو ضرور کر منانے, فضول وقت کے بجائے عبادت پہ توجہ دیں. پھر وہاں پر اس کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں, دعائیں کریں. اور پھر شب عرفہ شروع ہونے والی ہے. مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی 8 تاریخ کو منا کے اندر ہی. اب شب عرفہ ہے. اللہ, یہ کتنی مبارک رات ہے کہ اگلے دن یوم عرفہ ہے. سبحان اللہ. اب جو شب عرفہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھے عطا فرمائی کہ اب منا میں موجود ہیں, حجاج منا میں موجود ہیں. اب یہ رات بڑی عظمت اور بڑی برکت والی ہے. اب یہاں پر بھی جتنی عبادت کر سکیں اللہ کی عبادت کریں. اچھا ایسا ٹائم کریں کہ آپ سو جائیں عشاء پڑھ کے, تھوڑا 2 گھنٹے سو گئے, پھر تہجد کے وقت میں اٹھ جائیں. کوشش کریں کہ آنکھ کھل جائے. پھر 8 رکعت, 10 رکعت, 12 رکعت, جتنی آپ کی طبیعت ساتھ دے, 4 رکعت تہجد کی نماز ادا کریں. پھر قرآن پڑھیں. خیمے میں بھلے کوئی سو رہا ہے تو اس کو سونے دے, کوئی بات نہیں. آپ قرآن پڑھنا شروع کریں. آپ کا دل ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں مٹی میں بھی موجود ہوں, میں اگر جو ہے نا گھر بار کو بھی چھوڑ کر بیٹھا ہوں تو رب کو منانے کے لیے. تو گھر بار وغیرہ ہم نے ظاہری طور پر تو چھوڑ دیا. اب شریعت کہتی ہے تھوڑا 1 قدم آگے بڑھ جائے, دل سے نکال دے تو خدا کے جلوے آ جائیں گے. اب یہ دل سے نکالنے کے لیے موبائل کو دل سے دور کر دیں. موبائل تھوڑا دور ہوگا تو پھر یہ سب معاملات بھی دل سے تھوڑے دور ہو جائیں گے. اللہ کے جلووں کو آنے تو دیں. آپ کہیں گے یار میں نے یہ ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے. صرف ایک جلوے کی ایک کرن بھی آ گئی نا تو ہمارے اندر سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. پھر جب اندر سے چینج ہوگا نا بندہ, اس کو مزہ آئے گا. پھر حاجی بدل کر آتا ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ منا کے اندر پہلے سے ہی رات کو نکال دیتے ہیں, صبح کا انتظار نہیں کرتے, ایسے ہی عرفات میں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں چاہ رہا تھا عرفات کی طرف بڑھنے سے پہلے 2 باتیں ذہن میں تھی. ایک تو یہ اشارت فرما دیں, ویسے تو جو سنت ہیں اس میں اس پورے سفر کے اندر وہ ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہے, اور یہ اس کی روح ہے, بالکل ادا کریں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص منا کے قیام میں
آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا قیام مکمل طور پر نہیں کر پاتا جو 5 نماز آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، تو اس صورت میں کوئی دم وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، دم نہیں ہے، بس سنت جو ہے نا اس سے رہ گئی ہے، سنت سے وہ محروم رہ گیا، اور وہ ادائی۔ کوشش کرے کہ، اور یا حج کی سنت ہے یار اللہ، جو بار بار نہیں ملے گی، میں کہہ رہا ہوں نا، اور سنتوں کا موقع بار بار مل سکتا ہے، یہ سنتوں کا نہیں مل سکتا، اللہ ہو سکتا ہے ایک ہی مرتبہ ملا وہی چھوڑ دیا ہم نے، صحیح، ایک مرتبہ مل رہا وہی چھوڑ دیا ہم نے۔ ہاں جو آپ کے بس میں نہیں، پورا قافلہ جا رہے ہیں، سب بسوں میں جا رہے ہیں، تو اب آپ جو ہے نا اپنے گروپ لیڈر سے جھگڑا نہیں کریں، ٹھیک ہے، اس وقت پھر جانے دیں، اب آپ کی مجبوری ہے، یا تو پیدل حج کریں پھر کہ بھائی میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ پیدل حج کی بھی فضیلت ہے بہت۔ حافظ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی ہے، 7 کروڑ نے کیا ہے ہر قدم پر۔ اللہ اچھا آپ کی ٹرانسلیشن سے اگر ہم اعلان کریں جی کہ بھائی اگر کوئی پیدل حج کرے گا نا تو وہ ثبوت کے ساتھ پیش کر دے کہ میں نے پیدل حج کیا، تو 1 کروڑ روپے لے لے وہ ہم سے آ کر، 1 کروڑ روپے لے لے، تو کیا ہوگا؟ سارے پیدل کر رہے ہوں گے، بلکہ میں کہتا جو ہوں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی قرضہ لے کر لوگ حج پہ بھی پہنچ جائیں گے، ہاں جو نہیں جا رہے وہ بھی پہنچ جائیں گے، 2 پیسے کا فائدہ ہی ہے، کہ بزنس اچھا ہے اپنا، 15-20 لاکھ خرچ ہو کر 80 لاکھ جیب میں ہے، اور وہاں بھی پیدل کریں گے۔ یار مجھے یہ بتاؤ، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ابھی بھی ہو سکتی ہے، آنکھ بند ہو گئی نا پھر ایک ایک نیکی کے لیے جو مردہ ہے نا وہ انتظار کرے گا، تو 1 قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، 7 کروڑ نیکیاں ایک قدم پر ہے۔ جو حج کے لیے قدم اٹھتا ہے 1 قدم پر، منا کے لیے حاجی نکلا، ٹھیک ہے، اپنے ہوٹل سے، منا سے عرفات گیا، عرفات سے مزدلفہ گیا، مزدلفہ سے پھر منا آیا، رمی کی، ایک ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ حضرت آپ نے کیا ہے پیدل حج؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ نہیں بہت مشکل ہے، جی ہم نے 1 مرتبہ کیا ہے، بالکل بہت مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، اچھا، اگر آپ یوں دیکھیں تو تقریباً یہ 11 کلومیٹر ایک بنتا ہے عرفات کی طرف، پھر عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں تو 5 سے 6 کلومیٹر بنتا ہے، صحیح، اتنا کوئی لمبا نہیں، بندہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کے انجوائے کرتے ہوئے جائے اور صرف نیکیاں سوچے۔ یار مجھے پیسے مل رہے تو میں مشقت نہیں کرتا، میں دوڑتا نہیں ہوں، پیسے مل رہے ہیں مجھے، میں بھاگتا نہیں ہوں، تو پھر بندہ اس پہ کر سکتا ہے۔ اگر نوجوان ہے تو ہمت کرے، ایک ایک قدم پر نیکی ہے، سبحان 7 کروڑ نہیں کیا، 7 کروڑ نے کیا، اور یہاں 7 کروڑ روپے مل رہے ہوں تو پتہ نہیں پوری دنیا ہی آگے پیچھے ہو جائے گی، تو صرف دنیا ہے یار، اور ایک مطلب کروڑوں روپے ایک طرف ہوں حافظ صاحب، اور کوئی بولے ایک نیکی ایک طرف ہے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتی، کروڑوں روپے کے برابر بھی ایک نیکی نہیں ہو سکتی۔ ایک نیکی کی شان بلند ہے کہ نیکی کے بدلے رب مل رہا ہے آپ کو، اس مال کے بدلے دنیا مل رہی ہے۔ بلکہ سر نیکی کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو میں نے علماء سے یہ بھی سنا کہ قیامت کے دن ایک وادی ایسی ہوگی جہاں صرف وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ و نیکیاں برابر ہوں گے، صرف ایک نیکی کے طلبگار ہوں گے کہ ایک مل جائے تو فیصلہ جنت ہو جائے۔ اچھا وہ نیکی والدہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، والد دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بھائی بھی تیار نہیں ہے، دوست بھی تیار نہیں، کمال تو یہ اولاد بھی تیار نہیں، منع کر دے گی، وہ کہے گی اولاد نہیں دے رہی نیکی، یار ایک دے دو کہا مجھے بھی ایک کا لالا پڑا ہے، مجھے دے دو آپ، تو آج کر لو نا جمع، اللہ آج موقع ہے، ان نیکیوں کے معاملے بندے کو حریص ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ اچھا پھر ہماری آنکھ بند ہو گئی، اچھا اور کوئی عبادت بھی ایسی نہیں کہ جہاں ایک ہی قدم پر اتنی کروڑوں نے کیا ملے، ہو سکتی ہے یہ بھی موقع ایک مرتبہ ملا۔ اللہ ہم نہیں کہتے زندگی میں ایک مرتبہ چانس ملتا ہے اس کو اویل کر لو، اگر وہ چانس آپ نے مس کر دیا نا پھر موقع نہیں ملتا، تو یہ حج بھی بہت بڑا چانس ہے رب کو منانے کا، منا لو ایک مرتبہ، جنت الفردوس لے لو، محبوب کی نگاہ کرم لے لو، یہ چانس ضائع نہیں کرنا، ہو سکتا ہے بار بار موقع نہ ملے، یہ ہے نا کیا کہنا۔ اب حافظ صاحب جب ہم منا کے اندر موجود عشاء کی نماز ادا کر لی تو عام طور پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ بسیں لگ گئی ہیں ابھی۔ ایک سوال میرا رہ گیا تھا، جی پوچھیں۔ وہ دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے اب نیو منا ٹھیک ہے کا نام آتا ہے کہ بھائی خیمے نیو منا میں ہیں، اور ابتدائی طور پر جب ہم نے سنا تھا تو یہ بھی مسائل سنے تھے کہ بھائی نیو منا میں اگر آپ نے قیام کیا تو آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، تو کیا اس وقت اس پر مسئلہ کیا ہے، شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ حافظ صاحب اس وقت جو ہے نا وہ پیسوں کے حوالے سے اتنا جو ہے نا فاصلہ آ چکا ہے، اتنا ڈفرینٹ ہو چکا ہے کہ لاکھوں روپے کا فرق ہے جی، تو ہم کسی بھی آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کو مکتب اے لینا ضروری ہے تو آپ حج پہ جائیں، صحیح ہے، بھائی ڈی بھی مل رہا ہے تو پہنچ جاؤ حج پہ، صحیح، اور اس کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خیمہ اگرچہ منا کے باہر ہے، صحیح، تو آپ خیمے میں آرام کریں، کھانا پینا کھائیں، اور جو منا میں رات گزارنا سنت ہے نا اکثر حصہ، وہ پھر آپ اولڈ منا میں چلے جائیں، اور وہاں پر جا کر آپ کو کوئی اپنے خیمے میں نہ بھی آنے تو کوئی بات نہیں، وہاں فٹ پاتھ پہ آپ بچھا دیں پوری چادر، وہ بیٹھے ہیں وہاں پر، ہم نے خود بیٹھے ہیں، ہم خود بیٹھے ہیں، سبحان وہاں پر محفل کر لیں، وہاں پر بیٹھ جائیں، وہاں پر رات کا حصہ گزار لیں، تو یہ سنت ہے۔ کیا خوبصورت آپ نے اس کا راستہ بتایا تھا۔ ہاں تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے مکتب میں بیٹھے ہیں، خیمے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈی کا لے لیں پیکج، کوئی لیکن بات صرف کیٹیگری کی وجہ سے حج نہ چھوڑیں آپ کے، بھائی فرق بہت زیادہ ہے، 3-4 لاکھ روپے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں،
تو اس لیے اگر آپ کو نیو مینا میں بھی مل رہا ہے تو مکتب لے لیں، کوئی بات سلامت رہیے. بہت پھر آپ اولڈ مینا میں رات کو چلے جائیں، بہت پیارا. کوئی مسئلہ نہیں. آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اب 9 کی رات ہے جی، شب عرفہ ہے، صبح 9 کا دن آنے والا ہے. جی ٹھیک ہے، رات پہلے ہے. جی. تو اب جو ہے نا وہ معلم کی طرف سے یہ ہوتا ہے گروپ لیڈر کو کہ آپ جو ہے نا حجاج کو لے کے چلیں. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم میدان عرفات میں راتوں رات پہنچا دیں، کیونکہ بعض جو ہے نا وہ گروپ لیڈرز اپنی بات میں صحیح بھی ہوتے ہیں کہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار انہوں نے جو خیموں کی سیٹنگ کی ہے نا، اگر ہم لیٹ پہنچے، دیر سے پہنچے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور آ جائے. ایسا تجربہ بھی ہے. تو اگر ایسی کوئی آپ کو بات محسوس ہو رہی ہے، خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور آپ کا معلم آپ کو پریشر کر رہا ہے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ رات کو نکل سکتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پورا گروپ آپ کے اعتماد والا ہے اور معلم بھی آپ کے گروپ لیڈر کو یقین دیا نہیں کرا، تو گروپ لیڈر بھی آپ کا اچھا ہے اور وہ معلم سے بات چیت کر سکتا ہے، کوئی اس میں بھی ایشو نہیں ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ صبح جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد اب آپ عرفات کے میدان کی طرف جائیں. یہ سنت مبارکہ ہے. ٹھیک. کہ آپ کو 8 کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، یہ اگر مینا میں مل گئی نا تو یہ آپ کی سنت ادا ہو گئی. ماشاءاللہ. اور پھر آپ سورج طلوع ہونے کے بعد، فجر پڑھنے کے بعد نہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ عرفات کی طرف چلے تو یہ سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یہ ارشاد فرمایا اب عرفات میں پہنچ گئے، اور ظاہر بات ہے معلم کا جو اس کی طرف سے جو انتظام خیمے کا ہوتا ہے وہیں وہ لے کر جاتا ہے. جی. تو کتنا وقت ہم نے، یعنی پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کون سا مقام ہے کہ جہاں زیادہ وقت میدان عرفات میں گزارنا چاہیے، جس کی فضیلت زیادہ ہو، اور پھر مسجد نمرہ کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ وہاں کتنا وقت گزارنا ہے، کہ حج کا خطبہ سننا، اس پر بھی پھر آگے کلام کرتے ہیں. حافظ صاحب معاملہ یہ ہے کہ اب ہم اگر ہر حاجی کو کہیں گے نا کہ وہ جبل رحمت تک پہنچ جائے، پاسبل نہیں ہے. صحیح. افضل تو ہے، افضل جبل رحمت کے پاس، ہاں، لیکن بہت پبلک ہے. آپ کا مکتب کئی کلومیٹر دور ہے، وہ کہاں پر ہے، تو ہم حاجی کو نہیں کہہ سکتے. بس وہ میدان عرفات میں پہنچ گیا ہے نا تو شریعت نے قبول کر لی. سبحان. مسجد نمرہ بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، بہت رش ہوتا ہے، ہر ایک کا کام نہیں، دوڑ کر جانا، لڑ کے جانا، جگہ بنانا، اور اس کا آدھا حصہ باہر بھی ہے عرفات کے. اچھا. یہ بھی حاجیوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پوری مکمل مسجد نمرہ وہ عرفات کے میدان میں نہیں ہے، کچھ حصہ باہر بھی ہے. تو اور خطبہ سننا حج کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ریڈیو لگا کر بیٹھے ہیں خطبہ سنیں. آپ اللہ کی عبادت کریں، دعا کریں، کیونکہ اب وہ مسجد نمرہ میں اپنا خطبہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی 9 تاریخ کو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا آپ حاجی ہو گئے. سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ. شریعت مطہرہ نے آپ کو یعنی خطبہ سننا کوئی فرض یا واجب کوئی نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اپنے حساب سے دے رہے ہیں خطبہ اور ہم اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں. تو اسی وجہ سے پھر حافظ صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ اب ہم کو میدان عرفات مل گیا. سنت ہے کہ اگر آپ غسل کر لیں، موقع ملے تو. واہ واہ سبحان اللہ. تو ٹھنڈک بھی ہے اور موقع بھی ملے گا تو اچھی بات ہے، آپ کو سنت مبارک ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم تازہ وضو کر لیں. ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے نا، اب تازہ وضو کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے، حاجی بننے سے پہلے فریش کر لیں اپنے آپ کو، تازہ وضو کر لیا آپ نے، اور پھر آپ جتنا وقت جو ہے نا وہ کھلے آسمان کے نیچے گزاریں، شریعت کو یہ پسند ہے، یہ زیادہ افضل ہے، یہ پسند ہے. واہ واہ واہ. جبل رحمت نہیں جا سکتے نا تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو خیمہ ہے نا اوپر، تو اس کو ڈھانپا ہوا ہے انہوں نے پورا، تو اس کو باہر آ جائیں تھوڑا، اور جتنی دیر کھڑے رہیں گے اتنی بھی برکت ملے گی. تو وقوف عرفہ میں کھڑا رہنا کوئی فرض واجب نہیں، صحیح، لیکن مستحب ہے کہ بندہ زیادہ دیر عرفات کے میدان میں کھڑا رہے، جتنا کھڑا رہ سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. اور وہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا نقل فرمائی، جس کی ابتدا میں چوتھا کلمہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ تسبیح پاک حضور نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کے سب کی تسبیح وقوف عرفہ میں یہ ہے. اللہ اکبر. تو 100 مرتبہ آپ یہ کلمہ شریف پڑھ لیں، چوتھا کلمہ جس کو میں نے پڑھ کے سنا ہے، اتنا پڑھ لیں آپ. 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں. یہ یہاں کا وظیفہ ہے میدان عرفات کا. ٹھیک ہے، اب آپ عرفات کے میدان کے اندر موجود ہیں، یہیں پر آپ ظہر کی نماز وقت میں ادا کریں اپنے، اور عصر کی نماز آپ اپنے وقت میں ادا کریں. ظہر عصر ملا کر ہر حاجی نہیں پڑھ سکتا. صحیح. یہ احناف کے نزدیک مسئلہ ذکر کر رہا ہوں، عرفات کے میدان کی بات ہو رہی ہے. صحیح. وہ ایک قاضی اسلام ہو، ایک امام حج ہو جو امامت کر رہا ہو، اور اس کے پیچھے سب شامل ہوں، تو ان مخصوص شرائط کے اندر آپ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں گے، جو کہ نہیں پائی جائیں. ہم اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں، وہیں پڑھ رہے ہیں. تو ظہر کی نماز آپ اپنے وقت ظہر میں ادا کریں گے، عرفات کی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور عصر کی نماز آپ میدان عرفات میں اپنے وقت میں ادا کریں گے. جتنا دیر ہو سکے سائے کے
بغیر رہیں، جتنا دیر ہو سکے کھڑے رہیں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں. کوئی بیٹھا بھی رہا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، صحیح. جو آپ کو استطاعت ملے، جتنی آسانی ہو. اب آپ یہ تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، وظائف پڑھیں، دعائیں کریں. مغرب کی نماز کے وقت تک بھی آپ دعائیں کرتے رہیں. سورج غروب ہو گیا اس کی تھوڑی دیر تک بھی دعا کرتے رہیں. دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے وہاں کیا دعاؤں آتا کی ہے؟ قبولیت عرفات کے میدان میں تو دعائیں قبول ہیں. اور آپ نے بات کی ہے تو میں عرض کروں، حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف معافی وقوف عرفہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ اور کوئی اکبر. معافی کا راستہ ہی نہیں ہے. وہ عرفات کے میدان میں جب حاجی وقوف کرتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، وقوف کا مطلب رک جانا، ٹھہر جاتا ہے نا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور میدان عرفات میں یوم عرفہ جو رب العالمین مغفرت کرتا ہے، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ عرفات کے دن سے زیادہ اللہ رب العالمین کسی دن میں اپنے بندوں کو نہیں بخشتا جتنا یوم عرفہ میں بخشتا ہے. سب سے زیادہ مغفرت یوم عرفہ ہوتی ہے، اللہ سب سے زیادہ مغفرت. اور ایک حدیث پاک یہ بھی حافظ صاحب کہ سب سے زیادہ شیطان ذلیل، حقیر اور صغیر کے جملے بھی ہیں. سب سے زیادہ شیطان ذلیل، حقیر اور صغیر، بہت کم تر وہ میدان عرفات میں ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. کہ وہ جھلتا ہے، اسے جھلن ہوتی ہے. ہمارا دشمن ہے نا، تو جب ہمارا رب ہم پر خصوصی مہربانیوں کی بارش کر رہا ہے نا، اور بڑے بڑے گناہ گار کو خود ہی معاف کر رہا ہے، اللہ اکبر. تو وہ جو شیطان ہے نا، جو رب کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی، اس کو بڑی جلن ہوتی ہے، آگ لگتی ہے. تو جلن اور حسد کے مارے وہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے. کیا اور کہنا حضور ہے. فرماتے ہیں سب سے زیادہ شیطان ذلیل ہوتا ہے نا، وہ عرفات کے دن ہوتا ہے. واہ واہ واہ. کہ وہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے اتنے بڑے بڑے گناہ کروائے، اور یہ رب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنی آسانی کے ساتھ کتنے بڑے بڑے گناہ اپنے کرم سے حاجیوں کے معاف کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے میدان عرفات کی برکات، ٹھیک ہے کہ بندہ میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کو پا لیتا ہے، صحیح. اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. سبحان وہ جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا مہمان ہے. اور رب العالمین اپنی شان کے لائق فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے میدان عرفات میں، سبحان اللہ. کہ فرشتوں یہ میرے بندے مٹی میں کیوں ہیں، یہ گرمی میں ہے، مٹی میں ہے، پسینے میں، گرد آلود ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مولا یہ بخشش مانگا. اللہ فرماتا تو تم گوارو میں نے بخش دی ہے. تو رب اپنی شان کے لائق میدان عرفات میں اپنے بندوں کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. یہ ہے وقوف عرفہ. اور وہ یہ بھی سنا علماء سے کہ میدان عرفات میں حضرت خضر اسلام تشریف لاتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں. اچھا. یہ بھی وہاں پر جلوہ گر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار اولیاء جلوہ گر ہیں. ایک کا بحج مقبول ہے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. بس ہم آداب کو بجا لائیں. واہ. جتنا ہو سکے آپ وہاں پر دعا، استغفار، قرآن پاک جتنا ہو سکے اس کو کریں. اب یہاں پر ہمیں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی. اچھا مغرب کا وقت ہو گیا مگر نماز نہیں پڑھنی. نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. عرفات کی بات ہو رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا جب سورج غروب ہو جائے، رات تھوڑی آ جائے، اس کے بعد پھر آپ اپنے معلم کے مطابق آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا شروع. سبحان اللہ. اب وہ رات آ رہی ہے مزدلفہ، اللہ اکبر، کہ بعض اکابر علماء کے نزدیک، بڑے بڑے علماء کے نزدیک یہ رات حاجیوں کے لیے لیلۃ القدر سے افضل ہے. اللہ اکبر. اکابر علماء کے نزدیک مزدلفہ کی رات حاجیوں کے لیے لیلۃ القدر سے افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میدان عرفات میں حقوق اللہ سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، اللہ. سب معاف ہو گئے، کبیرہ بھی معاف، صغیرہ. کوئی یہ سمجھے نا میری مغفرت نہیں ہوئی تو یہ سمجھنا منع ہے. منع ہے. ٹھیک ہے، معاف کر دیا گیا. اب کیا ہوا، مزدلفہ کی رات حقوق العباد بھی معاف. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب حضور کی برکت ہے. سبحان اللہ. یہ حج بھی نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے. حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. حضور نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ حج بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے کہ امت کے لیے کیسے گولڈن چانسز ہے. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں بڑے خوش. جب مزدلفہ کی طرف حضور روانہ ہو رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. چہرے پر جو نا کسی بات کا انتظار ظاہر ہو رہا ہے. حضور خاموش، بات نہیں کر رہے. صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہیں کہ حضور بات نہیں کر رہے، کیا وجہ؟
حضور کو کوئی بات گراں گزر گئی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا معاملہ ہے؟ حضور خاموش ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے حضور کسی بات کا انتظار کر رہا ہے۔ عرفات میں ٹھیک ہے، بالکل بات چیت ہو رہی ہے سب کچھ، اور عرفات سے نکلتے حضور فکر میں پڑ کے خاموش ہو گئے، کوئی کلام نہیں فرما رہے۔ جب مزدلفہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم فرماتے ہیں اور جلوہ گر ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑی دیر گزری کہ حضور مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام مردوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پریشان ہو گئے کیونکہ غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ میدان عرفات میں بالکل معاملات ٹھیک تھے، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، چہرہ مبارک، اللہ اکبر، ہم انتظار کرتے رہے اور ابھی آپ کے چہرے پر خوشی ہے۔ فرمایا کہ میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ میرے رب نے میدان عرفات میں حقوق اللہ تو معاف کر دیے، تو میری امت سے حقوق العباد میں بھی تو کوتاہی ہوتی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں اس کے انتظار میں تھا کہ کوئی جواب آ جائے رب کی بارگاہ سے۔ تو جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے محبوب یہ مزدلفہ میں جو آئے گا نا آپ کو امتی احرام کے حالت، اس کی زندگی بھر کے حقوق العباد بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی رات ہے، سبحان اللہ۔ حقوق اللہ کے معافی محبوب کے صدقے رب اپنے فضل سے میدان عرفات میں فرماتا ہے، مزدلفہ کی رات حقوق العباد کی معافی، اللہ مکمل معافی ہو گئی، مکمل معافی، مکمل معافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب علامہ علی قاری نے شرح میں لکھا حدیثوں کی اور دیگر اور بزرگوں نے لکھا کہ حاجی حج کرتے ہی ایسا ہو گیا جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ، ہاں، سید اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ میں ایک بات لکھی ہے وضاحت کے ساتھ کہ گزشتہ گناہ تو سب معاف ہو گئے، لیکن جو آپ کے اوپر فرض نمازیں تھیں، جو کسی کا قرضہ تھا، جو لین دین تھا، اب اگر حج ادا کرتے ہی آپ نے اس میں تاخیر کی تو پھر گناہ شروع ہو گئے۔ اللہ یہ وضاحت کر دوں، صحیح، آپ کو نمازیں ادا کرنی ہیں، جو تاخیر کی تھی، قضا ہوئی تھی، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ صحیح، اور اگر کوئی حج کرنے کے بعد بھی نماز ادا نہیں کر رہا جو قضا تھی، تو پھر اس کو سستی کرنے کا گناہ پھر سے شروع ہو جائے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حج گزشتہ گناہ کی معافی ہے، آئندہ گناہ کی اجازت نہیں دلواتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، بہت خوب، سبحان آئندہ گناہ کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر 20 سال کی نماز باقی ہے، حج کر لیا، آپ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، بالکل پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، یعنی گناہ سب معاف ہو گئے، لیکن اب وہ 10 تاریخ ہی سے صبح ہی سے وہ فوراً، بلکہ اگر ابھی کلپ سننا تو ابھی سے ہی وہ نیت کرے کہ میں آج سے شروع کیا کر کہنے، دوں، ایسا نہیں کہ وہ انتظار کرے۔ بہت اچھا، لیکن اگر حج تک بھی اس نے قضا نہیں کی کوئی نماز اور ادا نہیں کرا جو اس کے اوپر قضا نمازیں تھیں، تو اس کا گناہ تو معاف ہو گیا تاخیر کرنے کا، لیکن اب وہ فی الفور اس کی ادائیگی شروع کر دے۔ اگر وہ تاخیر کرے گا تو پھر گناہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ حج آئندہ گناہوں میں چھوٹ نہیں دلواتا، گزشتہ گناہوں کی معافی دلواتا ہے۔ واہ واہ، یا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس بات کو لکھا، سبحان اللہ، آپ نے کسی کے پیسے دبا لیے ہیں، پیسے نہیں دے رہے ہم، تو جو تاخیر کی، مسلمان کو تکلیف دی، دل دکھے، سب معاف، لیکن اب حج سے ہی فارغ ہوتی وہ پیسے پہنچا ہے، اب وہ نہیں پہنچا رہا اور تاخیر کر رہا تو پھر گناہ دوبارہ شروع ہوگا۔ صحیح، یہ بات یاد رکھیں۔ اب وہ مزدلفہ کی رات موجود ہے ماشاءاللہ، وہاں پر پہنچتے ہی اچھی جگہ وہ دیکھ لیں، اب وہاں خیمہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کے لیے ایک ہی ہے، چاہے کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی بھی ہو، کیا کہنے ہیں، سب کو وہی چادر اور وہی کنکروں پہ سونا ہے۔ حافظ صاحب آپ نے دیکھو کتنی میٹھی رات ہوتی ہے اور وہ نیند کتنی پیاری ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ واقعی، میں ہر سال نصیب فرمائے۔ آمین، کیسی اللہم، کمال نہیں ہوتی وہ رات۔ اللہم آمین۔ اچھا، رب اس میں حقوق العباد بھی معاف کر رہا ہے، اور یہ حاجیوں کے لیے اکابر علماء نے اس کو لکھا، بعض نے تو لیلۃ القدر سے افضل ہے، تو لیلۃ القدر تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی، مزدلفہ کی رات تو پتہ ہے نا، تو فائدہ اٹھا لو نا، زندگی میں یہ رات ملی ہے تو اس سے برکتیں لے لو۔ اب جب ہم پہنچ گئے ایک جگہ، ہم نے اپنے قافلے کے ساتھ ایک جگہ اختیار کی اور ہم نے اپنا ٹھہراؤ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر آپ نے وضو تو ہونا چاہیے، وضو نہیں تھا تو وضو کر لیں آپ۔ اس میں کیا کرنا ہے، اب آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرنی ہے، صحیح، کیونکہ آپ نے میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھی اور پڑھنی بھی نہیں ہے، حضور نے نہیں پڑھی تو آپ نے بھی نہیں پڑھنی۔ سبحان اللہ، انداز تو دیکھیں یار، کیا بات، کمال تو دیکھیں یار۔ نماز چھوڑنا، وقت نکال کے پڑھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حاجی حج کے دن یہ کر رہا ہے، فرمایا محبوب نے جیسے کیا ویسے کرنا ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور۔ وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی نبی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہاں تو نبی جو چاہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے، کہنا تو اس سے بھی پھر اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب مغرب اور عشاء آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایک اذان اور ایک اقامت ہوگی، یہ طریقہ سن لیں، ایک ہی اذان دی جائے گی، ایک ہی مرتبہ تکبیر ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ کہ مغرب کے پہلے 3 فرض پڑھیں گے،
اس کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے. اچھا. پھر مغرب کی سنت و نوافل ادا کریں گے, پھر عشاء کی سنت یا وطر و نوافل ادا کریں گے. بالکل ٹھیک. یہ ترتیب ہے. ایک ہی اذان ہوگی, ایک ہی اقامت ہوگی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. قافلے والے موجود 3 جانے بھی تو جماعت کروا لیں. پھر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی, تھکن ہو رہی ہے اگر آپ کو, تھوڑا آرام کر لیں, لیکن رات میں اٹھ جائیں, تہجد کی نماز ادا کریں. مزدلفہ کی رات پھر بار بار یہ سوچیں کہ کروڑوں لوگ انتظار کریں, میرے رب نے مجھے بلا لیا. اللہ. رب کو منانے بڑا آسان ہے. رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, مانگ لو مانگ لو مانگ لو. رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ. لاکھوں لوگ کھلے آسمان کے نیچے اس سے مانگ رہے ہیں, فرشتے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. کرم ہی کرم ہے. تو سونے کا وقت تو مل جائے گا. بہت راتیں سونے کے لیے گھر میں سو ہی رہنا, وہاں پر کوشش کریں جاگ لیں. تھکن ہو رہی 1 گھنٹہ سو کے اٹھ جائیں, الارم رکھیں, اٹھ جائیں. جیسے ضروری کام ہو تو اٹھ جاتا ہے نا, ایسے اپنے اوپر کیفیت تاریخ کریں, مجھے سو کر وقت نہیں گزارنا, مجھے اٹھنا ہے. موقع مل اٹھ جائیں, عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, کمر بستہ ہو جائیں. یہ 5 دن. اور قرآن بھی تو پڑھنا ہے نا, جو بھی نیت کی. کیا بات. وہ بھی تو باقی ہے نا قرآن. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنا پڑھ لیا کہ آپ کا قرآن شریف ماشاءاللہ مینا اور عرفات میں پورا ہو گیا, تو ابھی مزدلفہ میں نیا ابتدا شروع کر دیں ماشاءاللہ. ایک اور کلام میں شروع کر دوں, کیونکہ آگے پھر میں 10 11 12 3 دن عید کے بھی تو فارغ ہیں, اس میں بھی تو مینا میں کوئی کام کرنا نہیں ہے, تو اس میں بھی میں پڑھ لوں. کوشش کریں یہ پڑھ لیں. اس کے بعد پھر آپ کو مزدلفہ کا جو قیام ہے نا, رات گزارنا سنت ہے, لیکن صبح صادق کے وقت ایک لمحے کے لیے بھی حاجی کو مزدلفہ کے مقام پر ٹھہرنا واجب ہے. صحیح. اگر وہ صبح صادق سے پہلے نکل گیا تو دم ادا کرنا ہوگا, دم دینا ہوگا, یاد رکھیں, کیونکہ اس میں آپ جلدی نہیں کر سکتے. میں نے کہا نا مینا میں آپ کو جلدی لے گئے, عرفات میں جلدی لے گئے. عرفات میں کہا مطلب عرفات پہنچانے کے لیے, اور میدان عرفات میں بھی مغرب سے پہلے کوئی نہیں نکل سکتا. اگر مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے کوئی نکل گیا میدان عرفات سے تو اس کو بھی دم دینا ہے. اس لیے یہ واجب ہے آپ کو مغرب کے وقت تک رکنا. مزدلفہ کے اندر آپ کو یہ واجب ہے کہ آپ صبح صادق کا ایک لمحہ مزدلفہ میں گزاریں. صبح صادق کہتے ہیں فجر کا وقت شروع ہونے کو. ٹھیک ہے. سب فجر کا وقت شروع ہوا پھر نکل سکتے ہیں. اب آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی وہاں رکنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, رک جائیں. اچھا, سنت یہ ہے کہ آپ وہاں پر نماز فجر ادا کریں, اور سورج نکلنے میں, عرفات میں کیا تھا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نکلے ہیں مینا سے. ٹھیک ہے. سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نکلے ہیں 9 تاریخ کو مینا سے, طلوع ہونے کے بعد, اور عرفات جا رہے ہیں. مزدلفہ سے نکلنے کا سنت وقت یہ ہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا مکمل, اس سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں, یعنی 5 منٹ باقی ہوں تو نکل جائیں. میں اس لیے ایک باریک پوائنٹ ذکر کروں کہ شاید سنت پر عمل ہو جائے. سبحان اللہ. تو کوئی ایک بھی عمل کر لے تو ہماری مغفرت ہو جائے, ہمیں ثواب مل جائے. عرفات کے میدان کے لیے جب ہم نکلے ہیں مینا سے تو سورج طلوع ہونے کے بعد نکلے ہیں, اور صبح صادق جب ہم نے مزدلفہ میں کر لی, فجر کی نماز پڑھ لی, وظائف پڑھ لیں آپ. اب آپ کو پتہ ہے کہ سورج نکلنے میں 5 منٹ باقی ہیں کہ میں 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں, 5 منٹ باقی ہیں. اب آپ مزدلفہ چھوڑ دیں. صحیح. تو یہ سنت کا ثواب ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ رش بہت ہے, میرے ساتھ خواتین ہیں, 2 صحابہ ہیں, پورا قافلہ, تو رکے رہے ہیں. پھر ٹھیک ہے, پھر جو ہے نا سورج طلوع وغیرہ ہو جائے, اس کے بعد پھر آپ مینا کی طرف جائیں گے, اور وہاں پر پھر آپ 10 تاریخ کو پہلے دن, عید کا جو پہلا دن کہلاتا ہے, جس میں حاجی اب احرام بھی کھولے گا ترتیب کے بعد, اس میں صرف ایک بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنا ہے. ٹھیک. مزدلفہ کی رات آپ کو 49 کنکر جمع کر لینے. جی میں وہی کہہ رہا تھا, آلات حرب تو رہ گئے. جی اسی میدان کے اندر. ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا اس کو کنکر جمع کر لیں, کوشش کریں 50 سے کچھ زیادہ کر لیں, تاکہ کوئی کنکر گر جائے تو آسانی ہو جائے. اس کو دھونے کا طریقہ بوتل میں آپ نے جمع کر کے اس کو پانی کو 3 مرتبہ ہلا لیا تو. اور سائز کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے, کھجور کی گٹلی کے برابر, نارمل سائز. بڑے بڑے پتھر نہیں لینے, بڑے پتھر زور سے نہیں لگیں گے اس کو. نہیں, یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ادا ہے. صحیح. تو یہ اللہ کے پیاروں کا چھوٹا پتھر بھی وہ کام تکلیف بہت ہوتی ہے. ہاں بہت اچھا, کیونکہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں. اصل تو تکلیف شیطان کو یہ ہو رہی ہے. کیا کہنا ہے. تو آپ جو نا چھوٹے کنکر لے لیں, ٹھیک ہے, اور اس کو 49 تو آپ کو مارنے ہیں. اچھا. پہلے دن 7 کنکر ماریں گے بڑے شیطان کو. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ آپ کو نظر آ جائے گا. یعنی پہلے دن ایک ہی شیطان کو مارنا ہے اور 7 کنکر مارنا. ٹھیک ہے. اور یہ 10 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کو کرنا ہے. اس کا وقت بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں. اور 11 کو اور 12 کو تینوں کو مارنے ہیں 7. ٹھیک ہے. تو 11 اور 12 21 یہ ہو گئے 42. اور پہلے دن 7 تو 42 اور 7 49. 4-5 آپ اوپر رکھ لیں تاکہ کوئی گر جائے, کچھ ہو جائے, کسی بھائی کو دینا ہو. تو یہ, اور مستحب یہ کہ آپ اس کو مزدلفہ کے میدان ہی سے جمع کر لیں. کوئی عرفات سے اٹھا لیتا ہے, کوئی اور کہیں سے اٹھا لیتا ہے, تو اجازت تو ہے, لیکن مستحب یہ کہ آپ مزدلفہ کے میدان میں کنکر پڑے ہوتے کروڑوں کی تعداد میں, آپ اس کو اٹھا لیں,
وہیں پر دھو کر پھر آپ صبح شیطان کو رمی کرنے کے لیے آپ نکل کیا جائیں گے۔ بات۔ اب جب آپ صبح صادق کا وقت گزارنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جب آپ نکلے ہیں تو ابھی آپ کو ترتیب کے ساتھ کچھ کام کرنا ہے، اور احناف کے نزدیک ترتیب اگر آؤٹ ہوئی تو دم واجب ہو جائے، یعنی کام بھی سمجھنے اور ترتیب بھی سمجھنی، ترتیب بھی سمجھنی ہے۔ یہاں پر ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں 10 ذی الحجہ کو حاجی کو بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے، اس کو رمی اسی کو کہتے ہیں، رمی کہتے ہیں اس کو، 7 کنکر مارنے۔ رمی کرنے کے بعد پھر قربانی کرنی ہے اور پھر حلق کروانا ہے۔ صحیح۔ اگر حلق پہلے کروا لیا، قربانی نہیں ہوئی تھی تو دم واجب ہے، دم واجب ہو جائے، دم واجب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، رمی، قربانی اور حلق میں ترتیب لازمی ہے، پہلے رمی پھر قربانی پھر حلق، صحیح، پہلے رمی پھر قربانی پھر حلق۔ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بینک وغیرہ میں ہم پیسے بھر دیتے ہیں، حلق سب سے آخر میں، ہم پیسے بھر دیتے ہیں، حلق سب سے آخر میں، تو بینک والا ہم کو ٹائم دے دیتا ہے بالفرض کے 12 بجے آپ کی قربانی ہوئی، بالکل غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ بینک والے لاکھوں کی تعداد میں جانور لے رہے ہیں تو جانور میں عیب ہو سکتا ہے، مہربانی کر کے پاسبل ہو تو خود قربانی کریں، خود اور قربان گاہ اگر ہم نہیں جا سکتے تو معتمد آدمی جو ہو، جس گروپ میں آپ جا رہے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شرعی مسائل جانتا ہے، صحیح، کیونکہ حج کے شکرانے میں قربانی حج قران اور حج تمتع کرنے والے کو واجب ہے، صحیح، حج افراد والا نہ کرے تو ٹھیک ہے وہ مستحب ہے، قران اور تمتع جس نے کیا ہے حج اس پر یہ قربانی کرنا واجب ہے، فقیر ہے تو بھی واجب ہے، صحیح، شکرانے میں اس کو ادا کرنی ہے، اور وہ جانور میں وہی شرائط ہیں جو آپ بقرعید کے جانور میں شرائط رکھتے ہیں، اگر عیب دار ہوگا تو حج کی قربانی نہیں ہوئی، وہی شرائط سیم، وہی شرائطیں سیم، آپ کی حج کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسے جس کو آپ وکیل بنا رہے ہیں مہربانی کر کے اس کو شریعت کی بھی پابندی بتائیں۔ اب بینک والے نے آپ کو 12 بجے کا میسج کر دیا، پہلے تو لاکھوں کی تعداد میں جانور لیے ہیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کی 12 بجے ہو گئی، آپ کے میں نے یار احتیاطاً 1 بجے الگ کرایا، ہو سکتا ہے اس سے مغرب میں قربانی کی، پھر کیا کریں گے؟ اس لیے آپ جن کے ساتھ جا رہے ہیں اس میں سے کسی کو وکیل بنائیں، آسانی ہو جاتی ہے، جاننے والے مل جاتے ہیں، جو 25 50 100 جانور ذبح کر رہا ہے نا وہ آپ کا وکیل بن جائے، بالکل صحیح۔ پھر آپ اس سے ٹوکن نمبر لے لیں، فون پہ رابطہ رکھیں، جب وہ آپ کو شوٹی دے دے کہ حافظ صاحب آپ کی قربانی میں نے کر دی ہے، اس کے بعد پھر آپ نیچے اتر کر باہر حدود حرم کے اندر ہی عزیزیہ میں نام ہے جہاں پر بھی ہے آپ حلق کروا لیں، اور خواتین جو ہے نا اپنے محرم ہی سے یا اپنے ہاتھ سے وہ قصر کر لیں، بالکل صحیح۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، پھر آپ کا احرام کھل گیا، سبحان اللہ۔ اچھا یہ واجبات میں سے نا وقوف مزدلفہ، وقوف مزدلفہ صبح صادق کے وقت واجب ہے، یہ واجب ہے، اور پھر اس رات کے میں بعد سنت رمی ہے، کرنا یہ رمی کرنا واجب ہے، اگر کوئی بھی قربانی نہیں واجب ہے، اور پھر حلق بھی واجب ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی چیز رہ گئی تو پھر آپ کو کیا ہوگا، دم دینا ہوگا، دم دینا اور حلق جب تک نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے نا احرام نہیں اترے گا، حلق یا تقصیر دونوں میں سے کوئی چیز وہ نہیں کریں گے تو آپ کا احرام نہیں اترے یعنی ان گا، میں سے کچھ رہ گیا تو بھی دم واجب ہے، ترتیب آؤٹ ہوئی تو بھی دم واجب، تو بھی دم واجب ہے، یہ خلاصہ آپ نے بالکل ٹھیک۔ بالکل ٹھیک۔ اب رمی کے تھوڑے اوقات بھی حافظ صاحب تھوڑے سے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رمی جو پہلے دن آپ کریں گے نا، جو پہلے دن، تو وہ سنت بھی یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کر لیں، پہلے دن کی رمی، صحیح، لیکن مغرب تک کر سکتے ہیں، بعض اوقات رش بہت زیادہ کر ہوتا ہے تو سکتے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب تو انہوں نے بہت بڑے بڑے فلور بنا دیا حافظ صاحب، اب مسئلہ ختم ہو گیا، 1-2 گھنٹے پہ دیر سے جائیں تو ہو جاتی ٹھیک ہے، آپ خیمے میں آرام کر کے چلے جائیں، 8-9 بجے بھی ہو جائے گی آرام سے، بالفل آپ کو خطرہ ہے تو ظہر تک کر لینا سنت ہے، لیکن جو ظہر کے بعد بھی ادا کرے گا تو ہو جائے گی، پہلے دن کی بات ہو رہی ہے، پہلے دن مغرب کے بعد بھی ادا کرے گا تو ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے، پھر بلا وجہ اتنی دیر نہ کریں، لیکن دم وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ صدقہ ہے نہ دم ہے، تو پہلے دن کی رمی کا جو سنت وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے ظہر کے پہلے تک سنت وقت بتا رہا ہوں، ظہر کے بعد بھی کوئی کرے تو ہو جائے گی، اور 11 اور 12 کی جو رمی آپ کو کرنی ہے نا، وہ اگر آپ نے صبح کی تو رمی نہیں ہوئی احناف کے نزدیک، اچھا فجر کے بعد کریں گے تو نہیں ہوگی، 11 اور 12 کو، 11-12 کو، جی جی، 11-12 کو رمی اگر آپ نے فجر کے بعد کی تو یہ اصلاً رمی نہ ہوئی احناف کے نزدیک، صحیح، رمی نہیں ہوگی، تو اس کا صحیح ٹائم کیا آپ کو دم دینا ہوگا، اس کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد، بالکل صحیح، میں 11 اور 12 کی بات 11 اور 12 کی بات کر رہا ہوں، ظہر کے بعد سے مغرب تک، اوکے، مغرب کے بعد بھی کوئی کرے گا تو مکروہ ہے بلا وجہ اتنی دیر کرنا، لیکن ہو جائے گی، صحیح، اچھا کچھ حجاج رک گئے 12 کے بعد بھی مینا میں کہ سنت 13 کو بھی رمی کروں، اس کے لیے کیا حکم ہے، تو اگر آپ نے رات گزار لی 13ویں شب، 12 کے بعد تقریباً مینا خالی ہو گیا، سب ہوٹل میں آ جاتے ہیں، بالفرض کوئی کہ یہ 13 کی رمی میں ادا کرو، ایک ہی بار موقع ملا ہے تو اللہ قریب بھی ذہن ہونا چاہیے، سبحان اللہ، کیا کریں گے آپ وہاں پر عزیزیہ میں جا کر گپے ہی ماریں گے، ہوٹلوں پہ ہی گھومیں گے ہم، تو 13 کی رمی کرنے کا بھی ذہن ہونا چاہیے، ماشاءاللہ، سنت بھی ہے، مستحب بھی اور برکت بھی، تو اگر آپ نے
مغرب سے پہلے پہلے مینا چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، صحیح، لیکن اگر آپ 12 کے بعد آپ مینا میں ہی رکے ہوئے ہیں، اپنے خیمے کے اندر مینا کے اندر ہیں، اور 13 کو صبح ہو گئی فجر، تو اب رمی کرنا واجب ہے۔ اچھا، فجر ہو گئی تو اب رمی کرنا واجب ہے۔ واجب ہوگی تو ظہر کے بعد ہی۔ اب 13 کو جو رمی کا وقت ہے نا، وہ سنت یہ ہے کہ ظہر کے بعد کرے، لیکن کو صبح بھی کرے گا تو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ واضح ہو گیا؟ بالکل واضح ہو گیا، بالکل واضح ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، پھر اس کے بعد کنکر کی تعداد 7 ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب کنکر آپ ہاتھ میں لے کر یوں اینگل بنا لیں گے، ٹھیک ہے، تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک ایک کر کے میں 7 ماریں گے تو وہ ایک ہی ہوگا۔ اچھا، ایک ایک کر کے الٹے ہاتھ میں رکھ لیں، ایک لیں، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر دوسرا بسم اللہ اللہ اکبر، یوں کر کے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے دن ایک شیطان جو بڑا ہے اس کی رمی کریں گے، اس کو پہلا کنکر مارتے تلبیہ ختم ہو جائے گا آپ کا، وہ یاد رکھنا ہے۔ اور اب باقاعدہ آپ کی وہ تسبیح پڑھنی ہے جو سب کو پڑھنی ہے۔ صحیح، کون سے؟ جو 5 دن ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر۔ ہاں، یہ اب آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ کثرت کے ساتھ شروع کر دیں۔ تلبیہ مکمل ہوا، نماز کے بعد تو ویسے ہی پڑھنا ضروری ہے، جو جماعت کی نماز ہے، مسجد میں ہم نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ یہ تکبیرات شروع کریں گے پڑھنا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رمی کرنی ہے۔ اور اس میں حافظ صاحب یہاں پر ایک مسئلہ اور عرض کروں کہ اکثر مرد اپنے گھر کی خواتین کی رمی خود کر لیتے ہیں، یاد رکھیں جائز نہیں ہے۔ صحیح، یہاں تک بار شریعت میں اور فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہمارے فقہا نے کہ اگر کوئی نہیں آ سکتا تو اس کو لے کر کوئی آنے والا ہو تو وہ لے کر آئے۔ اچھا، یہاں تک لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کوئی ساتھی رمی کروائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمی کی فضیلت تم جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ نے حضور بتائیں، فرمایا جب تمہیں ثواب کی حاجت ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ ثواب تم پاؤ گے جو تم نے رمی کی ہے، اللہ اکبر، اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ سبحان، تو لہٰذا تم میری طرف سے کر دینا، اس کی ایسے وکیل نہیں بنے یعنی قربانی میں تو وکیل بنایا جا بنے سکتا گا، ہے، رمی خود کی خود رمی کرنی خود کرنی ہے، ہے، خود کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک، عورتیں بھی خود کریں، وقت بہت ہے، آسانی والا وقت مل جائے گا، آپ ٹیکسی کریں، ویل چیئر پہ ہائر کریں، لیکن خود کریں بلا وجہ، اگر بلا مجبوری کہ ایسے ہی نارمل تھوڑی بیمار ہے، تھوڑے پاؤں میں درد ہے اور میں نہیں آ سکتا، ویل چیئر پر آ سکتے ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کے والد آپ کے شوہر لے کر جائیں آپ کو، صحیح، تو سب کو کرنی ہے۔ اگر بلا وجہ احناف کے نزدیک کو عورت وکیل بنا دیتے تو اس کی نہیں ہوگی ادا، بہت مجبوری کہ اٹھ ہی نہیں سکتی ہے اور پھر وہ وکیل بنا دے تو وہ الگ مسئلہ ہے، وہ شرعی عذر ہے، شرعی عذر ہے۔ لیکن جب تک شرعی عذر نہ ہو، جو حاذق طبیب جو ہوتا ہے، جو بہترین ڈاکٹر جو شریعت کے مسائل کو بھی جانتا ہو، جب تک وہ آپ کو اجازت نہیں دے دیتا کہ آپ نہیں جا سکتے، اتنی سہولتیں موجود ہیں حافظ صاحب، اب تو بسیں چل رہی ہیں، سب معاملات آسانی موجود ہے، آپ خود جائیں، خود رمی کرنی ہے، ہر ایک کو، مرد کو عورت کو اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ رمی کرنی ہے۔ بالکل صحیح، اگر کوئی کمی کرے گا تو اس کے اندر پھر اس کو دم اور صدقے کی صورتیں سامنے آ سکتی ہیں اور اتنے بڑے عظیم ثواب سے بھی محروم ہو جائے گا۔ صحیح، صحیح۔ اچھا، یہ آپ نے بتایا رمی بھی ہو گئی ہے 10 ذی الحج کی، پہلے شیطان پہلے دن کی رمی جو کر لی، قربانی بھی ہو گئی اور اس کے بعد حلق کے تکسیر بھی ہو گیا، اب احرام اتر جائے گا نا؟ جی، احرام اتر گیا۔ اب یہ احرام سے فارغ ہو گیا، حج مکمل ہو گیا کہ کچھ رہتا ہے ابھی؟ نہیں، حج کا رکن باقی ہے نا، طواف زیارت۔ طواف زیارت کا پھر ارشاد، طواف زیارت ابھی عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہوئی جو شادی شدہ افراد، ٹھیک ہے، کیونکہ طواف زیارت کے بعد وہ حلال ہوں۔ صحیح، نمبر 1۔ نمبر 2، طواف زیارت کا جو وقت ہے وہ 10 کو صبح صادق کے بعد سے 12 کی مغرب تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں حجاج کرام کو اپنا ایک تجربہ عرض کروں کہ 10 تاریخ گزارنے کے بعد جو 11ویں شب ہے نا، اس میں آپ مینا کا جو ہے نا قیام بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں، اس میں آسانی ہوگی، آسانی ہوگی۔ ہاں، اگر صبح صبح آپ جائیں گے نا تو بہت رش ہوتا ہے، صحیح، اور شریعت مطالعہ نے کوئی فرض اور واجب نہیں کرا ہے، 3 دن رکھیں ہماری سہولت، 3 دن رکھیں، 12 کو بھی نہ لے کے جائیں، کوشش کریں کہ 10 کی رات کو آپ جو ہے نا طواف زیارت ادا کر لیں، یعنی 11ویں شب کی بات، 11ویں شب یا پھر 12ویں شب، یا پھر آپ 12ویں شب کر لیں تو آرام سے انشاءاللہ طواف زیارت 12ویں دن تک نہ جائیں، بہت اچھے انداز، 12ویں دن تک کر سکتے ہیں، کر شریعت سکتے ہیں، مگر لیکن رش کی وجہ سے آپ کے لیے آزمائش ہو سکتی۔ 11 کو صبح چلے جائیں، بالکل صحیح، 11 کو صبح چلے جائیں آرام سے، اچھا اپنے کپڑے پہنے ہوئے بالکل جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سکون کے ساتھ طواف زیارت اچھا کریں۔ طواف زیارت کرنا ہے اور صحیح بھی کرنی ہے ساتھ؟ جی بالکل کرنی ہے، طواف زیارت کے ساتھ صحیح، بالکل صحیح کرنی ہے، یہ مکمل ادا کرنا ہے، طواف زیارت اور صحیح یہ مکمل کرنی ہے، بس صحیح۔ اب حج کے تمام ارکان مکمل ہو تمام گئے، ارکان مکمل ہو گئے۔ ماشاء اللہ۔ تو اب اپنے وطن سفر کرنا ہے تو آخر میں طواف وداع ہوتا ہے، وہ آپ پھر طواف زیارت کے بعد جو پہلا طواف ہے وہ طواف وداع ہے، طواف وداع ہو جاتا ہے، وہ خود جو ہی، پہلا طواف ہے صحیح، وہ خود ہی ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یاد رکھیں، اچھا یہ واجب ہے، ہاں
آفاقی پر واجب، جو نہیں کرا دم دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا جی. طواف ودا بھی واجب ہے. ہاں ایک صورت میں اجازت کہ عورت مخصوص ایام میں آ گئی اچانک اور اس کی سیٹ بک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایسی مجبوری ہو گئی تو اب شریعت مطالعہ کہتی ہے کہ طواف ودا کے بغیر چلی جائے. پھر اس پر طواف زیارت کے بغیر عورت حلال نہیں ہے، اور طواف زیارت جب تک نہیں کیا مرد یا عورت نے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوا. صحیح، یاد رکھ. حضرت یہاں کچھ باتیں مجھے جلدی سے میں چاہ رہا تھا آپ سے پتہ کر کے پھر اس کے بعد ہم حاضری مدینہ پاک کے حوالے سے کچھ بات کر لیں. یہ شاید فرمائیے گا حضرت کہ حج بدل اگر ہو تو اس میں کوئی خاص نیت کا اہتمام ہوتا ہے؟ حج بدل حافظ صاحب بڑا تفصیلی موضوع ہے. اچھا، آپ نے پوچھا تو اچھی بات ہے. اس میں تقریباً 19 کے قریب 20 کے قریب شرائط ہیں. اچھا اچھا. تو ایک تو ہے کہ زندگی میں آپ کسی کو جو ہے نا اپنی طرف سے حج کروا رہے ہیں، تو اگر آپ خود صحت مند ہیں تو آپ کی طرف سے وہ حج کرے گا تو ادا نہیں ہوگا، ادا ہی نہیں ہوگا، ادا ہی نہیں ہوگا. لوگ اس طریقے سے چلا رہے ہیں کہ تو چلے جائے، یعنی آپ پر فرض ابھی بھی ہے. ہاں تو صرف پیسے دینے سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. بالکل ٹھیک. ہاں بستر مرگ پر کوئی پہنچ گیا اور اب اس کو امید بھی نہیں ہے کہ میں صحیح ہوں گا اور بالفعل تندرست ہو گیا تو اس کو جانا پڑے گا، جانا پڑے گا. اور وہ تندرست نہیں ہوا اور وہ اپنی طرف سے پھر بھیج دیتا ہے وہ شرائط کے ساتھ، 20 کے قریب شرائط لکھی ہیں، تو میرا حج بدل عہدہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حرام مال سے اگر حج کیا جائے تو ہو جاتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھیں مفتی صاحب سے آپ پوچھیں گے، کوئی بھی مفتی صاحب تو وہ کہیں گے کہ فرض کی ادائیگی تو ہو گئی، لیکن وہ خدا کی لعنت کا مستحق ہوا، اللہ، قبولیت نہیں ملے گی اور سب کچھ بیکار ہی ہوگا. اللہ، کیونکہ حرام مال سے کی ہوئی کوئی عبادت قبول نہیں. اتنے سارے جو فضائل آپ نے پیچھے بیان کیے تھے، لعنت لے کر آئے گا، وقوف مزدلفہ کے، وہ جو حلال کمائی سے جائے ورنہ لعنت ملے گی، ورنہ لعنت ملے گی، کچھ بھی نہیں عطا ہوگا. اللہ، کوئی دعائیں قبول نہیں. فرمایا رب کی رحمت اس سے منہ موڑ لیتی ہے. تو حرام سے تو کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی کا. وہ ایسا ہوا جیسے سنیں آپ کو وضو کی حاجت ہے تو آپ نے جو ہے نا وہ ناپاک پانی سے کر لیا تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر. یا پورا پانی کا ڈول موجود، اس میں پیشاب کے چند قطرے چلے گئے، اس سے آپ نے غسل کیا تو کیا ہوا؟ صحیح، وہ یہی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے تیسرا کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حج فرض ہو گیا ہے لیکن ہم اس لیے نہیں جا پا رہے کہ ہمارے بہنوں کی شادیاں کرنی ہے یا بچیوں کی شادیاں کرنی ہے، تو واقعتاً گھر میں بچیاں جوان ہوں یا بہنیں جوان ہوں، بھائی کی ذمہ داری ہو، تو ایسی صورت میں حج موقوف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کچھ عرصے کے لیے؟ دیکھیں شریعت میں کوئی مسئلہ لکھا نہیں ہے. شریعت نے جو آسانی دی ہم وہی بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم موجد نہیں ہیں، ہم مبلغ ہیں. صحیح. یار کوئی راستہ نکالا، ہم راستہ نہیں نکال سکتے. شریعت نے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی اس حوالے سے کہ آپ کی بہن کی شادی نہیں ہوئی، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی. شریعت کہتی ہے آپ کے پاس استطاعت موجود ہے اور آپ صاحب نصاب مال موجود ہے، فوراً پہلے حج ادا کریں. اچھا جانا پڑے گا، فوراً جانا ہے، فوراً جانا. اور جو بچی اور بچے کے لیے جو پیسے رکھیں وہی پہلے وہاں خرچ کرنے ہیں. اچھا پہلے خرچ کرنا. اور رب سے دعا کرو مولا میں آ گیا ہوں تیرے دربار میں، پیچھے خالی ہے، اللہ تو میری بگڑی بنا دے، میرے بچوں کو نصیب کھول دے. اگلے سال سے پہلے حج کی ادائیگی کی برکت سے بچوں کے رشتے نہ ہو جائیں تو کہتے ہیں نا کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. یعنی بندے کو پکا یقین ہو کہ کنفرم یہ لگا بھی دیے میں نے تو میں جہاں اس جگہ رہا ہوں کہ اس سے کئی گنا ملتا ہے وہاں سے. بالکل ملتا ہے. حج کرو غنی ہو جاؤ گے، ایسا بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے. عمرہ حج اور قربانی کے بعد رزق میں بہت برکت ہوتی ہے. فرمایا جو حج کرتا ہے اللہ اسے تنگ دستی دور کر دیتا ہے. واہ واہ، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے. بہت مونگو تھی ہوئی ہے. میں نے کہا تنگ دستی دور ہوگی، خرچ کرو جتنا. جو جتنا خرچ کرتا ہے حج اور عمرے پر اور قربانی پر، رب اس کو 700 گنا اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر، یہ دیکھا گیا. اللہ اکبر. وہ بہت مالدار ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، اس سے تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی. تو بالکل پیسے جو جمع کیے فوراً گھر کے لیے، بچے کے لیے، بچی کے لیے، کیوں فوراً خرچ کر دیں، حج پر جائیں اور پھر دعا کریں. دیکھیں رب کیسی بگڑی بنائے گا. صحیح ہے. علامہ صاحب یہ بھی ارشاد فرمائے گا کہ سفر حج میں نماز قصر ہوں گی یا پوری ادا ہوں گی؟ یہ بھی ماشاءاللہ اچھا سوال کیا، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ناظرین کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اب دیکھیں حجاج کرام مختلف فلائٹس میں حرم شریف پہنچتے ہیں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حج کے لیے جو جاتے ہیں نا مدینہ شریف میں، ان کو زیادہ سے زیادہ 9 دن رکھا جاتا ہے. ٹھیک، 6 دن رکھا جاتا ہے، 3 دن رکھا جاتا ہے، 4 دن رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مسافر کے لیے قصر نماز ہے اور مقیم کے لیے مکمل نماز. صحیح. جہاں پر آپ جس بھی شہر کے اندر 15 دن سے کم رہیں وہاں پر آپ مسافر ہیں. صحیح. بالفعل مدینے میں آپ کو 15 دن پورے مل گئے تو اب مقیم ہیں. مقیم ہوگا. جس شہر کے اندر آپ نے 15 دن سے کم گزارنے ہیں تو وہاں پر آپ مسافر ہیں،
قصر اور قصر نماز پڑھیں گے. صحیح. اور جس شہر میں آپ کے 15 دن مکمل ہیں وہاں پر آپ نے مکمل نماز پڑھنی ہے. صحیح. اب ایک مسئلہ اور سنیں. آپ کی فلائٹ ہے حافظ صاحب پہلی ذی الحجہ کو. صحیح. آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کی فلائٹ ہے پہلی ذی الحجہ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اللہ پاک ہماری لاج رکھ لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ سیدھا پہنچے حرم شریف میں عزیزیہ میں یا مکے میں پہنچے. ٹھیک ہے. اور مدینہ شریف آپ کا ہے 17-16 ذی الحجہ کو. 17 ذی الحجہ کو مدینہ شریف. آپ سے سوال یہ کہ آپ کون سی نماز پڑھیں گے؟ تاکہ اس لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ پبلک بھی یکم ذی الحجہ سے 17 ذی الحجہ کو میری مدینہ شریف جانا ہے. مدینہ شریف روانگی ہے 4 دن کے لیے 5 دن. میں تو مکمل پڑھوں گا نا. مکمل پڑھیں گے. مکمل پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ شریف میں ہوں. مینا بھی حدود حرم میں آتا ہے, شہر تو تبدیل نہیں ہوتا. یہی روکنا ہے. مینا مکے کے باہر ہے, حرم کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ ایک شہر میں نہیں ہیں, بستی بدل گئی. بستی بدل گئی. ٹھیک ہے. اس لیے آپ جب مکۃ المکرمہ میں ہیں 7 دن تک تو آپ مسافر ہی ہیں, کیونکہ آپ کو مینا جانا ہے. اوکے بالکل ٹھیک ہے. بولے 5 کلومیٹر ہے 6 کلومیٹر. ہم نے کہا جی حضور بالکل یہی بات ہوتی ہے. نبی پاک نے اس کو الگ بستی قرار دیا, اس لیے ہم کو الگ دیں. سبحان چاہے وہاں کی بلدیہ ملاتی رہے کوئی بات نہیں, بلدیہ ملاتی رہے وہاں, وہ بلدیہ تو سب ملا دے گی, آپ کو حضور حدیث ہو دے گا. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے کہا آپ سے میں نے پوچھ لوں. 17 ذی الحجہ بھی جان بوجھ کر ہی میں نے کہا آپ کو. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے 7 دن تک یہی پڑھنی ہے. پھر حج کے ایام میں منا, عرفات, مزدلفہ میں بھی وہی پڑھنا ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اور بعد میں بھی آنے کے بعد وہی پڑھنی ہے. چونکہ مکے میں ہم مسافر رہے, ہاں تو اب ہم مینا میں بھی قصر پڑھیں گے. اور پھر آپ جب دوبارہ مکے آ گئے, کم ہے نا. اچھا 3 دن 4 دن کا پھر مکے آ گئے, تو پھر دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس 4 دن بعد تو مدینے جانا ہے. اور ہاں اگر مکے میں آپ کو مینا جانے سے پہلے یا مینا سے آنے کے بعد, دونوں جملے سنیں, مینا جانے سے پہلے یا رمی اور مینا میں آنے کے بعد, مکے میں اگر آپ کو 15 دن کوئی بھی وقت مل رہے ہیں, یا شروع میں مل رہے ہیں یا حج کے بعد مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب آپ کو مکے میں پورے 15 دن مل رہے ہیں مینا جانے سے پہلے جی جی یا رمی وغیرہ کرنے کے بعد مکے میں مل رہے ہیں, تو آپ مقیم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور 15 دن سے کم آپ کو مل رہے ہیں, شروع میں بھی مینا میں جانے سے پہلے بھی آپ کو 15 دن نہیں مل رہے, مینا اور آپ حج کی ایکٹیویٹی کر کے پھر مکے میں پھر بھی آپ کو 15 دن نہیں مل رہے, تو آپ ٹوٹل مسافر ہیں. صحیح. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ لکھا ہوا ہے کہ حاجی پر بقرعید کی قربانی نہیں, فقہاء نے لکھا, تو اس سے مراد مسافر ہے. جو حاجی مسافر ہے اگرچہ مالدار ہے, ٹھیک ہے, تو اس پر گھر میں جو بقرعید کی قربانی واجب تھی وہ نہیں ہے, حج کی قربانی ادا کرنی. لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ بقرعید کی قربانی بھی کرے, کہ اس سے بھی مال میں برکت ہوگی اور ہر بال کے بدلے اللہ اجر بھی عطا کرے گا. اور ہم حج پہ گئے نیکیاں کمانے کے لیے, تو وہ نیکی کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہاں خرچ اجازت بالکل کریں, یہاں پر بھی کریں. سبحان اللہ. حضرت ایک سوال آخری علامہ صاحب یہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ حج یا عمرے کے بعد احرام کی چادر کو بعض اوقات لوگ پھینک دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, تو یہ اسراف میں آئے گا کہ؟ جی بالکل. کیوں آپ پھینک رہے ہیں اس کو؟ آپ اس کو بالکل دھو کے رکھیں, اگلے سال پھر بلاوا آئے گا تو پھر پہنیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. بالکل رکھیں. ویسے بھی آپ اپنے عام تولیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل, لیکن پھینکے نہیں. اور بالفرض آپ یہ چاہتے ہیں تو کسی غریب کو اللہ کی رضا کے لیے دیتے کہ مولا میرا حج قبول ہو جائے اس لیے میں تحفہ دے رہا ہوں, پھینکے نہیں. یعنی دونوں چیزیں ہیں کہ اس کو دیگر استعمال میں بھی آپ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, اور اپنے لیے رکھ لیں, اگلے سال کام آئے گی. جب تک بوسیدہ نہ ہو پھینکے نہیں, یہ اسراف. یہ اسراف ہے, اس کا جواب دینا پڑ سکتا ہے. بالکل. اور ہر میں اسراف کریں گے تو اس کو گناہ ملے گا. اور بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا حج کے حوالے سے علامہ صاحب نے ایک بہت پیاری گفتگو, اور یہ تو کئی گھنٹوں پر مشتمل نشست ہوتی ہے, لیکن علامہ صاحب نے اس کو بہت سمرائز کر کے, بہت مختصر کر کے بیان کیا ہے. پھر بھی آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ وقت لگا, لیکن مزہ بہت آیا. یعنی بندہ واقعی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں اتنی فضیلتیں سن رہے ہیں, تو وہاں جب ہوں گے تو کتنا مزہ آئے گا. اللہ کرے کہ خیر سے ہم سب کی اسی سال حج بیت اللہ میں حاضری ہو جائے, حج بیت اللہ کی سعادت ہمیں مل جائے. اور اس کے بعد پھر وہ ہے نا, میرے امام نے فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. علامہ صاحب اب مدینہ پاک کی طرف قافلہ رواں دواں ہے, اور ایک الگ ہی کیفیت ہے. حج کیا ہے یا پھر بعض اوقات حج سے پہلے بھی جانے کا سلسلہ ہوتا ہے, بہرحال
جا وہ دو جہاں کے سردار کی بارگاہ میں رہا ہے، اللہ جانے کائنات کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. یعنی بلا بھی رہے ہیں، اپنے روزے کی زیارت بھی کروا رہے ہیں اور شفاعت کی نوید بھی دے رہے ہیں، مژدہ بھی سنا رہے ہیں. تو حضرت کیا ہے آداب مدینہ، کیا انداز ہونا چاہیے ایک عاشق رسول کا جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا دو جہاں کے سردار کی بارگاہ میں حاضر ہو، نیت کیا ہونی چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، اور وہاں قیام کس انداز سے ہونا چاہیے، اور کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے. حافظ صاحب دعا کریں کہ اللہ ہمیں ادب نصیب کرے. آمین. واقعی آمین. اب یہ بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور بہت نازک سفر کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ اکبر. بہت نازک معاملات ہیں، لیکن وہ ہم ہمت اس لیے کر جاتے ہیں کہ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے. حضور کی بارگاہ جہاں پر فرشتے بھی آتے ہیں تو پھر وہ پر نہیں مارتے، فرشتہ بھی آتا ہے تو ادب کے ساتھ آتا ہے. اور یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر 70 ہزار فرشتے ہر وقت صلاۃ والسلام پیش کر رہے ہیں. اللہ پر افضل ترین مقام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. حافظ صاحب میں وہی عرض کروں گا جو میں نے عمرے کی نشست میں بات کی تھی کہ مدینہ پاک میں حاضری کے وقت بھی جلد بازی نہ کریں. سب سے پہلے تو جب آپ مکۃ المکرمہ سے طواف وداع کرنے کے بعد جو بھی آپ کے بس کے ٹائم ہو یا ٹرین کے ٹائم ہو، جب آپ مدینہ شریف کی طرف جائیں تو ٹرین تقریباً 2.5 گھنٹے کے قریب پہنچا دیتی ہے، 2.25 سے 2.5 گھنٹے میں. صحیح. اور بس تقریباً 5 گھنٹے سے اوپر تھوڑا ٹائم لیتی ہیں. جو بھی ٹائم ہونا تو خوش الہان، جیسے آپ عاشق رسول ماشاء اللہ، ایسے خوش الہان نعت خواہوں کی آوازوں میں مدینے کی مناسبت سے جو بالخصوص کلام ہو ان کو وہ کان میں ہینڈ فری ڈال کر سنیں. صحیح. اور اگر اپنے والے لوگ سب موجود ہو تو بس میں سنائیں سب. واہ واہ واہ. آپ کی وجہ سے ایک کا بھی ذوق بڑھے گا تو اجر ملے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. راستے میں جاتے ہوئے مدینے کی باتیں کرتے ہیں. اچھا نیت کیا ہوگی جب نکلے یہاں سے؟ تو مسجد نبوی شریف کی زیارت کی ہوگی یا لوگ اس میں بھی بہت کلام کرتے ہیں نا؟ آپ پھر سب مسجد نبوی حضور کی وجہ سے ہی ہے نا. صحیح. آپ خود کہہ رہے مسجد نبوی ہے ہی حضور کی وجہ سے، کائنات ہی حضور کی وجہ سے. اب حضور کی بارگاہ میں ہماری حاضری، نیت یہی ہونی چاہیے. حضور کی بارگاہ میں حضور کی سب سے بڑی نیت، سب سے زیادہ برکات اس نیت کی. فرمایا حاجی میرے پاس آئے، یہ نہیں فرمایا مسجد نبوی میں ہے، حضور نے فرمایا حاجی میرے پاس آئے، میرے پاس آئے. مسجد نبوی اللہ میں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی قرآن کا بھی تو فرمان ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا مسجد نبوی میں نہیں بلایا جاتا، محبوب آپ کی بارگاہ میں ہے. سبحان اللہ. مسجد نبوی کی عظمت کو کروڑوں سلام، وہ حضور کی وجہ سے ہے، حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے. سب عزتیں رسول اللہ کے ساتھ. آپ کی مسجد بھی حضور کی وجہ سے، میری مسجد بھی حضور کی وجہ سے، گھر کی مسجد بھی حضور کی وجہ سے. پوری جو زمین مسجد بنی ہے رسول اللہ کے ایک سجدے کی وجہ سے بنی ہے. علامہ صاحب واہ واہ. حضور ہی نے تو سجدہ فرمایا تو پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے پاک کر دیا. کیا کہنے، سب کچھ حضور کی وجہ سے، کائنات کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو آپ پھر راستے کے اندر جو ہے نا اپنے اوپر کیفیت طاری کریں کہ میں اب اس سرزمین پہ جا رہا ہوں جہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گر ہے، حضور جلوہ گر ہے بڑے ادب کے ساتھ. اور اب تو جیسے تھوڑی بہت اپنے عزیزے میں جو باتیں کر لیتے تھے اس سے بھی اپنے آپ کو بالکل، یہاں پر تو بہت آواز بھی آہستہ. اب ایک بات پہ ہل جائیں گے. بزرگوں نے لکھا کہ جو ہم قرآن شریف پڑھتے ہوئے صفحہ جو ٹرن کرتے ہیں نا قرآن پر سے، اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. مدینہ پاک کا اتنا ادب ہے کہ مسجد نبوی میں آپ بیٹھے نا تو قرآن شریف کا صفحہ بدلنے کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. اللہ اکبر. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہاں زمزم تقسیم ہو رہا ہے تو دوڑ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. ریاض الجنہ میں جانے کے لیے دوڑ رہے ہیں. کیسے دوڑ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ انا للہ و انا مطلب ادب نہیں ہے تو کیا، کچھ بھی نہیں. اللہ. ادب ادب ادب. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آیت تو دیکھیں سورہ حجرات میں رب نے واضح فرمایا، فرمایا تم میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند بھی مت کرنا. یہاں آواز بھی بلند نہیں کرنا، ادب کے ساتھ ایک وقار ہو. پھر آپ ٹرین میں ہوں یا بس میں ہوں کوشش کریں کہ فالتو بات نہ کریں. سب سے زیادہ تباہی اور بے توجہی کا سبب ہی گفتگو ہے جو بے جا ہو. کوئی عاشق بیٹھا ہو تو اس کو کہ مدینے کی کوئی بات سنا دو، ادب سنا دو. پھر آپ مدینے کے قریب ہوتے ہیں آپ کو خوشبو آتی رہے گی، ایک اندر سے سرور آئے گا، لطف آئے گا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. مدینہ تو مدینہ ہے، میں وہاں جا رہا ہوں. اپنے کیفیت طاری کریں.
پھر نعت سنتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو یاد رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، مہربانی اور آپ رؤوف رحیم اس کو یاد رکھیں۔ پھر میں یہی بات عرض کروں گا آپ کو یہاں پر حافظ صاحب کہ جب پہنچے نا تو فوراً میں چلا جاؤں، نہیں، آپ اپنے ہوٹل میں جائیں، تھوڑا آرام کریں، کوشش کریں کہ نیا لباس آپ زیب تن کریں، یہیں سے نیا لباس لے کے جاؤں، اس پہ لکھ لیں پلاسٹک کی، ہم تو لکھ لیتے ہیں کہ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے میں سوٹ پہنوں گا، لکھ لیں اس کے اوپر کہ نیا سوٹ ہے میرا، کوئی بھی نشانی لگا لیں، نیا سوٹ آپ بنائیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری، غسل کریں، کھانا کھا لیا وہ اپنے کھانا کھا لیں، آرام کر لیں، تھوڑا فریش ہوں بالکل، تو پھر آپ نئے کپڑے پہن کر امامہ شریف ہو، ٹوپی ہو، جو بھی سرما لگا کر، تیل لگا کر، عطر لگا کر، خوشبو لگا کر، اب بڑی محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ اپنے ہوٹل سے نظریں نیچی رکھتے ہوئے، اور یہاں پر بھی میں خاص بات عرض کروں، باتیں کرتے ہوئے نہ جائیں ورنہ توجہ نہیں رہے گی، کیفیت تاریخ کہ میرا آقا دیکھ رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی تو فرماتے کہ جو دل میں خیال ہے تو حضور اس کو بھی جانتا ہے، تو اب تو آپ براہ راست حضور کی بارگاہ میں موجود، براہ راست حضور کی بارگاہ میں موجود، اور ہر چیز کا ادب۔ وہ بزرگ نے ایک واقعہ لکھا نا کہ ایک شخص نے مدینہ شریف کے دہی کو کھٹا کہہ دیا تھا، تو فرمایا جہاں تجھے میٹھا ملے وہاں چلے جا، یہاں کی ہر چیز کا ادب ہے، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں اور کیا کیا کہ یہ معاذ اللہ خراب ہے۔ اگر بزرگ کہتے ہیں کہ خراب کی بات بھی کرنے تو کہو یہ ناراض ہو گئی، یہ چیز خراب نہیں بولے، ادب کی بات ہے، ادب کی بات ہے، بہت زیادہ مطلب ادب کا معاملہ ہے۔ اور یار ادب یہ تو ہے کہ امام مالک نے پوری زندگی قضاء حاجت نہیں فرمائی، مدینہ شریف کے حدود کے باہر چلے جاتے، کبھی پاؤں میں چپل نہیں پہنے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کہاں سے بات ثابت؟ میں نے قرآن نے ذکر کیا تھا، فخلعن علیک، حضرت موسیٰ جب وادی مقدس کی طرف جا رہے تھے فرمایا جوتے اتار دیں، تو یہ تو ادب ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ تو امام مالک نے کبھی قدموں میں چپل نہیں پہنے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں 11 دن رکے ہیں، جانے لگے، اہل مدینہ نے روکا، آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ سے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے، آپ تو اہل بیت کے علوم کے وارث ہیں، حضور رک جائیں، بہت ضد کی، تو آپ نے فرمایا 11 دن ہو گئے میں نے قضاء حاجت نہیں کی ہے مدینے کے ادب کی وجہ سے، اللہ اکبر، اس لیے مجھے جانے دو، یہ ادب ہے یار۔ اب آپ سوچیں، بھاگیں دوڑ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، جتنا ادب مدینے کی جو گفتگو ہے اس پر ادب ہی ہے، اور ادب نعت شریف سنتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں، اور بے جا گفتگو کمرے میں ہی نہ کریں، ختم۔ پھر آپ جو نا نیچی نظریں رکھتے ہوئے سوچیں کہ ابھی وہی گنبد خضرا میں دیکھنے والا جو میں تصویروں میں دیکھتا تھا، اب میرے رب کا نام، آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، اس آنکھوں نے تو بہت گناہ کی ہیں، یہ صرف رسول اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ بلا رہے ہیں کیا ہو۔ اللہ پھر یہ تصور کریں کہ یار گنبد خضرا اتنا پیارا ہے، ایسے بیٹھے ہیں اپنے اوپر، کیفیت، گنبد ایسا پیارا ہے، سنہری جالیاں ایسی ہیں، تو جو شہنشاہ ہے وہ کیسے ہوں گے، جو میرا آقا ہے وہ کیسے ہوں گے۔ اللہ پھر آپ اب تو باب البقیع سے نہیں جانے دیتے، باب السلام سے ہی جانا ہوتا ہے، وہاں سے ادب کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیں، سلام پیش کریں، شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، مسجد نبوی میں آ کر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل صلاۃ شکرانہ ادا کریں، سبحان اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ کا کرم ہے کہ ہم یہاں پر پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کریں۔ اور آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بات میں عرض کروں، ہم نے مسجد میں بھی رمضان میں یہ بات کی، حافظ صاحب آپ نے اور میں نے کئی مرتبہ شکرانے کے نفل پڑھے ہوں گے، نعمت ملنے پر، کام بننے پر، پوری زندگی کیا 2 نفل اس لیے پڑھے کہ ہم حضور کے امتی بن گئے؟ ہو بالکل ٹھیک ہے، کبھی توجہ گئی؟ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے، سبحان اللہ، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ واہ واہ، تو جتنے دن مدینے میں نا تو اس پہ 2 نفل روز پڑھیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو امتی، اس پہ 2 نفل پڑھ رہا ہوں، اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے محبوب کو امتی بنا دیا۔ 2 نفل اس پہ پڑھیں کہ مجھے مدینہ پاک کی حاضری مل گئی، 2 نفل اس پہ پڑھیں کہ مجھے حج کی سعادت مل گئی، سبحان اللہ، یہ پڑھتے رہیں۔ پھر مسجد نبوی شریف میں 8 دن ہیں، 6 دن ہیں، 7 دن، 9 دن ہیں، جتنے دن میں نے ایک مشورہ ہے بھائیوں والا کہ روزانہ سرکار کے چچا جان امیر طیبہ، فاعل الخیرات، کاشف القربات، اسد اللہ باسط رسول، جن کا وسیلہ حضور رد کرتے ہی نہیں، اللہ شہداء احد اور سید الشہداء حضرت حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، وہاں عرض کریں کہ چچا جان عرض کریں نا سرکار کو، بس پھر کرم ہی کرم ہے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی کمال گفتگو فرمائی ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی باادب حاضری نصیب ہو جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری نظر ہو جائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم بہرہ مند ہو جائیں۔ علامہ صاحب ایک بات بس میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی حضور کا امتی حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور حضور کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو کیا خالی چلا جائے یا کوئی تحفہ لے کر جائے؟
اور اگر تحفہ لے کر جائے تو تحفہ کیا ہونا چاہیے؟ حافظ صاحب یہ تو بہت کمال بات ہے. معاملہ یہ کہ سب کچھ حضور کا ہی ہے، ہم بھی حضور کے ہی ہیں، کیا ہماری اوقات. اور ایک میں جملہ یہاں پر عرض کروں، مولانا روم نے اس بات کو لکھا کہ غلام کبھی آقا نہیں چنتا، آقا غلام کو چنتے ہیں. بڑا گہرا جملہ ہے. کیا بات. کبھی دیکھا آپ نے بازار کے اندر غلام چن رہا ہو کہ مجھے اس آقا کے پاس جانا؟ نہیں، آقا چنتا ہے کہ مجھے کون سا غلام خریدنا ہے. یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں بلا رہے ہیں. اللہ، ان کا کرم، واللہ ان کا کرم ہے. فرشتہ معصوم ہونے کے باوجود بھی ایک بار آ سکتا ہے، ہم گناہ گار ہونے کے باوجود بھی منہ اٹھا کے بار بار چلے جاتے ہیں. اللہ، لیکن وہ بلاتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ. وہ ہماری شفاعت فرماتے ہیں، وہ ہم پر کرم کرتے ہیں. حافظ صاحب میں نے یہی عرض کیا کہ جو حج کے جو ایام کی جو 5 ایام میں بالخصوص، ان میں آپ اسی نیت سے مکمل قرآن پڑھ لیں کہ جب مدینے کی حاضری ہوگی نا تو شکرانے میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا تحفہ. سبحان اللہ. بلکہ آپ کا وہ جملہ کہ ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، ابھی سے تاکہ پڑھنا وہ شروع تحفہ جتنا ہو سکے. اور بھی جتنے دن مدینے شریف میں آپ موجود ہیں نا، جتنے دن، تو وہاں پر کثرت کے ساتھ قرآن اور درود السلام کو پکڑیں. روزانہ کم از کم 12,000 مرتبہ مجھے درود پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. ذہن بنائیں آپ کا وقت کہ یار میں جتنے دنوں نہ کچھ نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ 12,000 مرتبہ کم از کم درود. پھر دعا مانگنے کا وقت بھی نہیں مل رہا تو درود کی برکت سے رب جھولیاں بھر دے گا. تو آپ کی ٹرانسمیشن سے بندہ یہ سوچے کہ یار میں حج کے ایام میں جتنے دن مکے میں ہوں یا یہاں سے میرا ارادہ ہو گیا، کیونکہ حضور کی نظر سے ہی بلاوا آتا ہے، تو میں کیا کروں 1,12,000 مرتبہ درود پاک جمع کر لوں، 3 قرآن پاک جمع کر لوں. کیا کہنے، تو 1,12,000 درود پاک ایام میں اور 3 قرآن پاک جمع کر لیں. جیسے حاضری ہو پہلی، حضور آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ ہے. کیا کہنے، پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضرت یہ ارشاد فرمایا آخر میں. اور ایک بات اور، جی داری شریف کی بھی نیت کر لیں اگر کوئی. کیا بات. یہ بھی حضور کی بارگاہ ہو سکتا ہے خواب میں زیارت ہی ہو جائے. حضور میں اب تک داڑھی نہیں رکھتا تھا، 1 مٹھ سے کم رکھتا تھا، یا میں شیو کر دیتا تھا، اب نہیں کروں گا حضور. تو حضور کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کی نیت بھی کریں، آ کے دین کا کام کروں گا انشاءاللہ. یہ نیتیں پیش کرے بندہ، یہ بھی ایک تحفہ ہے حضور آپ کے لیے. واہ واہ واہ. آپ راضی ہو جائیں، آپ نظر کر دینا میں سب کام کروں گا. آپ نظر کر دیں میں سب کام کروں گا. آپ کی ناموس پہ پہرا دوں گا، آپ کی ختم نبوت پہ پہرا دوں گا، آپ پر میرا تن من دھن قربان ہوگا. میں اپنے بچوں کو آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، دین کا مجاہد بناؤں گا، جو نیت کرنا چاہے. سبحان اللہ. حضرت یہ بتا دیں آخر میں کہ ایک حاجی وہاں سے آ گیا، اس کو کیسے پتہ لگے کہ بھائی میرا حج قبول ہو گیا؟ اس کی بھی کوئی نشانی ہے؟ اللہ اکبر. اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، ایک تجربہ. آپ حضور کی بارگاہ میں قرآن پاک پڑھ کر اور درود پاک پڑھ کر تحفہ پیش کریں، آئندہ بلاوا ضرور آئے گا. واہ واہ واہ. یہ آپ ایک وظیفہ ہی لے لیں. واہ واہ واہ. جو بار بار حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں ضرور پہنچ کر تحفہ پیش کرے، اسے سرکار بار بار بلائیں گے. سب سے پہلے تو تحفے میں اس کو انعام یہ دیتے تھے کہ میں تجھے پھر بلاؤں گا. پہلا انعام تو ہاتھوں ہاتھ ہے. کیا بات. تو یہ آپ کے سوال کے تحت ہی جو ہے اس بات کو جوڑ دیا جائے تو بڑا جو ہے نا واضح ہو جائے گا. بہت اچھا. اور دیکھیں حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے جاننا ہے، فیصلہ تو آخرت میں ہونا ہے. صحیح. تو دنیا میں بھی کچھ نہ کوئی رزلٹ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا رزلٹ نکلا، قبول ہوا کہ نہیں ہوا. پھر اگر تو بدل گیا، گناہ چھوڑ دیے تو مبارک ہو، رب نے تیری عبادت قبول کر لی. صحیح. اور آنے کے بعد جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا، یا معاذ اللہ اس سے بدتر ہو گیا، تو پھر یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ آیا قبولیت ملی یا نہ ملی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مقبول حج عطا فرمائے. آمین. اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا و خوشنودی عطا فرمائے. آمین. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. اللہ کے محبوب راضی تو محبوب کی رضا کی وجہ سے رب تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے. میں دل سے علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اور یقیناً جو اس نشست کو دیکھ لے گا، اگر وہ حج پہ جا رہا ہے تو اس کو حج کرنے کا لطف آئے گا، مزہ آئے گا. حاضری مدینہ کا اس کو بہت زیادہ لطف آئے گا انشاءاللہ. اور اگر وہ نہیں جا رہا تو مجھے لگتا ہے وہ جلدی سے کوشش کرے گا کہ اللہ کرے میرا جتنا جلدی ہو سکے حج کا ہو جائے، تاکہ میں بھی یہ سعادت، اتنی بڑی سعادت کو جلد سے جلد پالوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جلد
حج کی سعادت عطا فرمائے، حرمین طیبین کی بعد حاضری نصیب فرمائے۔ ہماری گفتگو میں کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیشہ حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اور ہمارے دیگر جو چینلز ہیں IDS بہار شریعت اور دیگر جو بھی ہیں ان کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے، ان کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں، اور سوشل پلیٹ فارمز پر دیگر جو ہمارے پیجز ہیں ان کو بھی لائک اینڈ فالو کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ، اگلے موضوع کے ساتھ ہم پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ آج کی حج تربیت نشست اور مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے انشاءاللہ ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنے گی اور حضور کی محبت کو پانے اور اس کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی۔ بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو احباب اس سال حج پر جا رہے ہیں وہ تو اس کو دیکھیں ہی دیکھیں، مگر آپ نہیں جا رہے، آپ کے اطراف میں وہ احباب، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، بھائی یہ لنک شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے بس آپ کا تو یہ لنک شیئر کرنا ہو اور ایک وائس میسیج اس کے ساتھ آپ کا بھیجنا ہو، مگر اس کا اتنا بڑا ثواب جو وہاں جا کر ہی اس پر عمل کرے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے کہ اس کے ثواب میں بھی کمی نہ ہو اور آپ کو بھی وہ سارا اجر عطا ہو، تو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ اور اگر یہی کام آپ بہت سارے لوگوں تک، ہزاروں لوگوں تک یا سینکڑوں لوگوں تک پہنچانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں تو سبحان اللہ گھر بیٹھے اتنی ساری نیکیاں ہاتھ آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں کو پھیلانے والا جذبہ بھی عطا فرمائے اور خود عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔